السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اس دعا میں اللہ سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے جو سکھائیں وہ نفع بخش علم ہو، کیونکہ بہت سے علم دنیا میں ایسے بھی ہیں جو بہت فضول ہیں اور ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفع مند علم دے، وہ علم جو ہمیں فائدہ پہنچائے اور پھر ہم اس علم پہ عمل کر سکیں، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ڈسکشن اب تک چل رہی تھی جیوز کے بارے میں، یہود کے بارے میں، پھر بیچ میں کرسچنز کی بھی بات آئی۔ انشاءاللہ آج کی بھی ڈسکشن اسی بارے میں ہوگی۔ آج ہماری ڈسکشن میں 3 کیٹیگریز ہوں گی جو ہمیں یاد رکھنی ہے: جیوز، کرسچنز اینڈ دا مشرک، جو مکہ کے مشرکین تھے، وہ جگہ جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے وہاں کے لوگ، مکہ کے لوگ، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ، مدینہ کے لوگوں کی بات ہے۔ مدینہ میں 2 گروہ اسپیسیفکلی جن کی بات ہوگی، دیٹ ول بی جیوز اینڈ کرسچنز۔ تو بات ان کی ہو رہی ہے اور سمجھایا مسلمانوں کو جا رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ یہ بات میں نے کیوں کہی کہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا۔ آپ میں سے کسی کو لاسٹ آیت کا ایک شروع کا جملہ یاد ہے؟ لاسٹ آیتیں جو ہم نے کی تھی، یا ایھا جس میں الذین آمنوا، بارک اللہ فیک، یس، وہی کانٹیکسٹ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی تک مسلمانوں کو بتا رہے ہیں ایمان خراب۔ تو آج کی آیت سٹارٹ، وقالت یہود کون ہوتے ہیں؟ آپ کی پارٹیسپیشن مجھے ساتھ ساتھ چاہیے۔ یہود کون ہوتے ہیں؟ جیوز ویری گڈ۔ جیوز جیوز کہتے ہیں لیستی، لیست ہوتا ہے کہ نہیں ہے، یہ جیوز کہتے ہیں کہ نہیں ہے، نصارہ کرسچنز، علی شیء، کسی چیز پر۔ جیوز ڈینائی کر رہے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہے نا، یہ تو ایمی کچھ بھی نہیں ہے، دے نو نتھنگ، ایسی فضول سا انہوں نے دین بنا لی ہے، بے بنیاد بنا لی ہے۔ دے ہیو فالس کلیمز، their religion has no basis, they have no foundation، جس پر انہوں نے اپنے دین کو کھڑا کر دیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جیوز۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کرسچنز کے بارے میں، کہ کرسچنز کے ریلیجن کی کوئی بیسس ہی نہیں ہے، ایسے ہی انہوں نے من گھڑت سا دین بنا لیا ہے جس میں حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے۔ اٹس آل فالس، اوکے۔ وقالت النصارى، اور جیو اور کرسچنز کہتے ہیں لیست الیہود، کہ جیوز جو ہیں وہ کسی چیز پر نہیں، علی شیء، لائک دے آر رانگ، دے آر فالس، جو مان رہے ہیں وہ بھی جھوٹا ہے۔ مائکس پلیز۔ دونوں گروپس ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جھوٹا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ جھوٹا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے تمہارے پاس کوئی بیسز ہی نہیں ہے، تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ دوسرا کہتا ہے تمہارے پاس بھی کوئی بیسز نہیں ہے، تمہاری بھی باتیں بالکل فضول ہے، تمہاری بات لا سے ہٹ کے ہے۔ کون سا لا؟ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ وعلیکم آج بھی السلام، پتہ نہیں بیٹا۔ مائکس پلیز۔ آج بھی ہم مسلمز بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں وہ جھوٹا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ جھوٹا ہے، اور بس ایک دوسرے کو ہم جھٹلانے پر، ایک دوسرے کا انکار کرنے پر آج بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح اکثر لوگ کہیں گے فلاں کو نہ سنو بلکہ فلاں کو سنو، یا فلاں ٹیچر جو ہے یا فلاں جو عالم ہے وہ جھوٹا ہے اور فلاں جو ہے وہ سچا ہے۔ تو یہ تب کے معاملات بھی ہوتے تھے۔ جیوز کرسچنز کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، کرسچنز جیوز کو جھوٹا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ریلیجن کی کوئی بیسس نہیں ہے، کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے۔ بٹ کرسچنز جیوز کو ایک اس سے بڑی مار مار کے کہہ رہے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، تمہارے پاس تو کتاب ہے، تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کون سی کتاب ہے ان کے پاس؟ تورات۔ اور یہاں دیکھیں ال لکھا ہوا ہے، الکتاب جب آئے گا نا تو وہ کتاب کون سی ہوگی؟ ریویلڈ بک، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ تو
کرسچنز جیوز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کتاب پڑھتے ہیں، یہ ہر وقت کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا ریلیجن کچھ نہیں ہے. اٹ ہیز نو بیسس، اٹ ہیز نو فاؤنڈیشن، اٹ از بیسڈ آن فالس کلیمز، جھوٹے دعوے ہیں. جس طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں کہ ان کے جھوٹے دعوے ہیں کہ ایک کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، کرسچنز کہتے ہیں میں جاؤں گا، جیوز کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے. سو اٹس آل فالس کلیمز. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں کہو اپنی برہان لے کر آئیں، کلیئر پروف لے کر آئیں. They have no proof of what they are saying. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. ان سے پہلے لوگ، وہ لوگ جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، لا يعلمون، وہ بھی یہی باتیں کرتے تھے. کون سے لوگ؟ جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لا يعلمون، تو لا يعلمون کا مطلب ہے مشرک. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو مکہ کے مشرک ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں، وہاں کے لوگ بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے. وہ بھی ایک دوسرے کو ڈیفائی کر رہے ہوتے تھے. وہ کہتے تھے ہم خاص ہیں کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا گھر ہے. ہر ایک نے ہاں اپنی اپنی سارا، خاص یہ جو آئیڈینٹی. آپ نے کہا ہے قول الذین لا یعلمون، اس میں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ مکہ کے مشرک. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مکہ کے مشرک جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا، وہ بھی یہی کہتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ کہ ہم خاص ہیں کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کا گھر. جیوز کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں. عیسائی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس حضرت عیسیٰ آ گئے، اور حضرت عیسیٰ ہمارے سارے گناہوں کی وجہ سے، جو ہمارے گناہ آنے والے لوگوں نے کرنے تھے ان سب کی وجہ سے وہ سولی پہ لٹک گئے، وہ انہوں نے اپنی جان دے دی، اور ہم سب بہت اسپیشل ہیں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو معاف کر دیا. ہر گروہ نے اپنی معافی کی، اپنی جنت میں جانے کی ایک سٹیٹمنٹ بنا لی ہے. اب کے مسلمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری شفاعت کر دیں گے، چاہے ہمارے گناہ کتنے غلیظ کیوں نہ ہو، کتنے گندے کیوں نہ ہو، ہم نے کتنی لوگوں کو تکلیفیں دی ہوں، کچھ بھی ہم نے کیا ہو، ہم جنت میں چلے جائیں گے. اب اس کو ہم تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں کہ جیوز کا ریلیجن کیا ہے. جیوز کا ریلیجن ہے یہودیوں کا ریچولز فالو کرنا. ریچولز کیا ہے؟ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی، رائٹ. یہ ان کے ریچولز ہیں. وہ جس طرح ہم بھی کہتے ہیں نا کہ دین کا نام نماز روزہ زکوٰۃ ہے، تو دین نماز روزہ زکوٰۃ نہیں ہوتا. دین ہوتا ہے ہمارا سونا، اٹھنا، کھانا پینا، جاگنا، خواب دیکھنا. ہم اپنے خواب کی تعبیر بھی وہ دیکھیں گے جو ہمیں اسلامک اسکالرز نے بتائی ہے. ایوری تھنگ، ہماری ہر چیز کس سے ریلیٹ کرے گی؟ جو اللہ تعالیٰ کا لا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. تو جیوز کا اصل میں کام یہ تھا کہ یہ اپنی کتابوں کے بارے میں ڈس ایگری کرتے تھے. جو ان کے اسکالرز ہوتے تھے خوب ڈس ایگریمنٹس کرتے تھے، اور ان باتوں پہ پھر لڑتے تھے کہ تم غلط کہہ رہے ہو اور ہم ٹھیک ہیں. انہیں آپس میں بھی لڑتے تھے، اور جو حلال ہوتا تھا اس کو حرام کر دیتے تھے، حرام کو حلال کر دیتے تھے. یہ they used to play with their book. اور ان کے جو وہ لوگ تھے جن کے پاس امی تھے، کتاب کا علم نہیں تھا، وہ لوگ ان کو بلائنڈلی فالو کرتے تھے کہ فلاں عالم نے کہہ دیا تو بات ختم ہے. یہ ہو گئے جیوز. اب آئے کرسچنز جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب کو نبذ فریق، نبذ پھینک دیا ہوا انہوں نے اپنی کتاب کو. اور وہ کیا فالو کرتے ہیں؟ مورالٹی، کہ مورل ویلیوز کیا ہونی چاہیے انسان کی. انسان کو کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، انسان کو حق بات کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنی چاہیے، کسی کو سزا نہیں ملنی چاہیے. لیکن ان کی عبادت کا پارٹ پرسپیکٹو وہ بالکل بھول چکے ہیں. واٹ دے ریمبر از مورالٹی، کہ اچھا انسان کو ہونا چاہیے اور کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. تو کسی نے دین کا ایک سرا پکڑ لیا، کسی نے دین کا دوسرا سرا پکڑ لیا، رائٹ. اب میں آپ کو بتاتی ہوں، جو مکہ کے مشرک ہوتے تھے نا، ہم سب کو پتا ہے کہ مکہ کے حالات یہ تھے کہ وہاں پر زنا عام تھا. ہمیں پتا ہے چھوٹی بچیاں پیدا ہوتے ساتھ ان کو دفن کر دیا کرتے تھے. ہمیں پتا ہے جب ایک عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی کو ایز اے پراپرٹی، یعنی دوسرا بھائی اس سے نکاح کر سکتا تھا. عدت کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، وراثت کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. یعنی اگر ایک عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا، اس کے بچے چھوٹے ہیں نا، تو اس کو باپ کے جائیداد پہ سے کچھ نہیں ملتا تھا.
بلکہ سب کچھ بھائی رکھ لیتے تھے. اتنی بری سوسائٹی مکہ کی، لیکن جب ان کے پاس مہمان آتے تھے یعنی حاجی آتے تھے تو حاجیوں کا ایسا خیال کرتے تھے، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے رہنے کا بہت اچھے سے خیال کرتے تھے ان کا. تو ہر ایک نے دین کا ایک سرا پکڑ لیا تھا. یعنی کچھ لوگ اچھی مہمان نوازی کر لیتے ہیں، کچھ لوگ مورل ویلیوز پہ رہ لیتے ہیں، کچھ لوگ صرف کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور کتاب پہ ڈس ایگریمنٹ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں کہ تم غلط ہو اور تم غلط شخص کو فالو کر رہے ہو. ہر ایک شخص نے ایک سرا پکڑ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نلیفائی کر رہے ہیں، تم غلط ہو تو تم غلط ہو. پھر اللہ کہہ رہے ہیں فاللہ، اور اللہ، یحکم، پس اللہ فیصلہ کرے گا بینہم، ان کے درمیان، کب؟ یوم القیامہ. ان کا فیصلہ نا قیامت کے دن ہوگا. اس دنیا میں ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کو نگیٹ ہی کرتے رہیں گے. ایک کہے گا تم غلط ہو، دوسرا کہے گا تم غلط ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن میں ان کا فیصلہ کروں گا فیما کانوا فیہ یختلفون، ہر اس چیز میں جس میں اختلاف کرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کلیئرلی ایک ایک کو پتہ چل جائے گا کون کہاں کتنا غلط تھا. اب اس آیت کے بارے میں اب کچھ آیتیں ہوتی ہیں بہت اسپیسیفک ہوتی ہیں، ان کا نا سبب نزول ہوتا ہے. سبب نزول، سبب کہتے ہیں ریزن کو، the reason of revelation، کی یہ آیت کیوں آئی. تو ہوا کچھ یوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا نجران سے ایک وفد آیا، اور وہ کرسچنز کا آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈیلیگیٹ آیا یا آف کرسچنز آئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے نا تو اس کی خبر مس کس کو سارا، لگ یہ گئی؟ کہاں سے آئے تھے؟ یہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا یہ کہاں سے آیا جی تھا؟ میں لکھ رہی ہوں نجران سے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو یہود کو اس بات کی خبر ہو گئی، اور جیوز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بجائے وہ آپس میں ایک دوسرے سے اسپیچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نگیٹ کر رہے ہیں. جب لڑائی بہت زیادہ ہو گئی نا، ان کی آپس کے ڈس ایگریمنٹس اتنے زیادہ ہو گئے، تو جو تھے جیوز، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کا اور انجیل کا انکار کرتے ہیں. میں یہاں تھوڑا لکھ دیتی ہوں. جیوز نے دو باتوں کا انکار کیا، کس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور انجیل کا. اور اس پر کرسچنز نے کیا کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کا اور تورات کا انکار کرتے ہیں. آپ سوچیں ذرا کہ جب اختلافات انسانوں کے اندر ہوتے ہیں تو وہ نبیوں کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں میں تمہارے نبی کو نہیں مانتا، انہوں نے کہا ہم تمہارے نبی کو نہیں مانتے. عیسائیوں نے کہا ہم تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور یہودیوں نے کہا ہم تمہاری کتاب کا انکار کرتے ہیں. اس قسم کی آپس میں تلخی ہو گئی. تو جیوز کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف ریچولز فالو کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہی جیوز یہ سود لیتے ہیں، یہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، یہ ٹیکسز لیتے ہیں، یہ اپنے ہی بھائیوں کو اپنے گھروں سے نکال دیتے تھے. وہ سب کچھ ہم پڑھ چکے ہیں. اور کرسچنز کیا کرتے ہیں؟ صرف مورل ویلیوز، نو ریچولز. ان کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے، ان کے کوئی احکامات اللہ کے مطابق نہیں ہیں. اس کے بعد اگلی آیت، اس میں کوئی سوال ہے آپ کا؟ یس میم، آپ نے عیسیٰ کے بتائیں. ساتھ کیا کی ہے؟ انجیل، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے تمام اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا. یہاں جو ورڈ ہے نا یختلفون، اس کا مطلب ہے ایک نہیں، جتنے بھی ان کے اختلافات ہیں، یہ ایک معاملے پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ اکٹھے ہوں، سوائے کس کے؟ مسلمانوں کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ جو ان کے ڈس ایگریمنٹس ہیں، ان تمام ڈس ایگریمنٹس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کب کریں گے؟ قیامت کے دن کریں گے. اگلی بات ہمارے پاس آ جاتی ہے، اس پوائنٹ کو میں انشاءاللہ ایکسپلین کرتی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، سب سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ومن، اور کون، اظلم، بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو منع کرے، روکے، کس سے؟ مساجد اللہ،
وہ شخص، وہ قوم، وہ گروہ بہت ظالم ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجد سے آنے سے روکے۔ مسجد کے اندر جو ورڈ چھپا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے سجادہ، اور میم لگ جاتا ہے تو بتاتا ہے جگہ کا۔ مسجد میں ہمارے پاس کون سا ورڈ ہوتا ہے؟ سین، جیم اور دال، یعنی ایسی جگہ جس جگہ سجدہ کیا جائے، اور جب اس سے پہلے میم آ جاتا ہے تو وہ پلیس کا بتاتی ہے۔ مسجد ایسی جگہ جہاں سجدہ کیا جائے۔ تو سب سے بڑا ظالم کون ہے جو روکے لوگوں کو کس سے؟ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے۔ اور کس لیے روکے؟ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اس کا نام لیا جائے۔ یہ جو ہو ہے نا، یہ بتا رہی ہے کس کا نام؟ اللہ کا نام۔ وہ لوگ بہت بڑے ظالم ہیں جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے لوگوں کو روکیں۔ 5.5 ہم نے اظلمہ کا ورڈ بارہا کیا ہے، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، جو آپ کی حدود ہیں، جو آپ کی لائن ڈرون ہے، اس کو کراس کرنا، یا کسی چیز کو یا کسی شخص کو اس جگہ پہ رکھ دینا جہاں وہ بلونگ نہیں کرتا، رائٹ؟ مسجدوں میں کیا چاہیے کہ ہم کس کا ذکر کریں؟ اللہ کا ذکر۔ لیکن ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو مسجدوں میں رب کا ذکر کرنے سے انسانوں کو روکتے ہیں۔ اس کی بہت طرح کی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کو فرام دی اینگل آف مشرق مکہ، جو وہاں کے لوگ تھے، انہوں نے اللہ کے گھر میں، جس کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کی کیئر کرنے والے ہیں، اسی گھر میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ اسی گھر میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آنے دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں جاتے تھے تو ان کو تکلیف دیتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے۔ اسی طرح آپ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ منافقین جو تھے انہوں نے مسجد بنائی تھی، اس کا نام ہے مسجد ورار۔ ورار کہتے ہیں تکلیف پہنچانے کو۔ انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا اور ایسی مسجد بنائی تھی جس میں بیٹھ کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سکیمز چلتے تھے، چالیں چلتے تھے۔ ایسی مسجدیں بنانا جس میں مسجد میں اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا، ایسا شخص، ایسا گروہ، ایسے لوگ، ایسے عالم کیا ہے؟ ظالم ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے، جی بچے، یہ مسجد منافقین نے بنائی تھی، جن اور کی ایسوسیشن، جن کی محبتیں جیوز کے ساتھ تھیں۔ جی، مکہ میں تھی کہ مدینہ میں؟ یہ مدینہ سے نا کچھ فاصلے پر تھی، یعنی سٹی کے اندر نہیں تھی، سٹی سے تھوڑا دور تھی۔ اوکے، اسی طرح جو جیوز تھے نا، وہ اپنی مسجدوں میں کیا کیا کرتے تھے؟ ان کی مساجد جو ہوتی تھی وہ صرف ایک پولیٹیکل ایک پلیس ہوتی تھی جہاں یہ پالیٹکس پہ بات کرتے تھے، اور یہ کیا کوشش کرتے تھے کہ جو گروہ ان کی بات نہیں سن رہا نا، اپنے ہی جیوز میں سے ان کو باہر نکال دیا کرتے تھے۔ ان کو اصل میں ان کی مسجد کو ہم سیناگوگس کہتے ہیں، تو یہ ان کو اس میں آنے نہیں دیتے تھے، ایک دوسرے پر میم تنقید آپ ذرا کرتے لکھ تھے۔ دو ان کی مسجد کو کیا کہتے ہیں، یہ لفظ لکھتے ہیں۔ I guess these are the spelling، synagogues کہتے ہیں، پھر بھی I'll check this۔ SY ہاں بتائیں۔ SY اور پھر باقی آگے صحیح ہے NAGO۔ ٹھیک ہے جی، نہیں اوکے۔ ٹھیک نہیں ہے، جیو جی اچھا یو چلیں ای ہے۔ ہم اسپیلنگ بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ، میں آپ گروپ میں لکھ دوں گی۔ اوکے، اب مسجد کیا ہوتی ہے؟ پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو بالکل کلیئر کر لیں۔ ہر وہ جگہ جو خاص اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اوکے، ایک سینیگوگ جو ہے وہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جاتا ہے، جو چرچ ہیں انیشیلی وہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائے جاتے ہیں، جو مساجد ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ کرسچنز میں جو آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں، ان کا ایک فرقہ وہ یہ مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور وہ چرچز میں جا کر اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہر وہ جگہ جو خاص ہو اللہ کی عبادت کے لیے لیکن وہاں پر اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو، یہ ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اور پھر وہ صرف اتنا نہیں کرتے، وہاں اللہ کا نام نہیں لینے دیتے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، وہ پوری کوشش کرتے ہیں وہ جگہ خراب ہو جائے۔
وہ وہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام نہ کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا کہا ہے. اور میرے لیے اللہ نے کیا کرنے کا کہا ہے؟ سجدہ. مسجد ایسی جگہ جہاں پر سجدہ کیا جائے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ لوگ کیسے روکتے ہیں؟ وہاں پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، لوگ اللہ کے بارے میں بات نہ کریں مساجد میں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم مسجدوں کو توڑ دیتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم کچھ لوگوں کو ایک طرح کی مسجد میں آنے دیتے ہیں کہ یہ مسجد فلاں فرقے کی ہے، بس یہی فرقہ اس مسجد میں آئے گا، دوسرے نہیں آ سکتے. ایسا شخص ظالم ہے. ان کو ایسا بدبودار رکھنا کہ وہاں پر کوئی آنا نہ چاہے، یا خود مسجد میں اس حال میں جانا کہ یو آر اسٹنکنگ، یو آر اسمیلی، اور آپ پھر مسجد میں جا رہے ہو. اس کے علاوہ پولیٹیکل انفلوئنس کی جب ہم بات کریں تو جو لوگ مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں نا، وہ بتاتے ہیں کہ اس ٹاپک میں نا آپ بات نہیں کر سکتے، اور یہ مس دنیا میں طاہرہ، بہت میں جگہ آپ پہ سے ایک ہوتا کویسچن کر سکتی ہوں؟ ہے. جی جی. یہ پاکستان میں بھی جو ایسے ہے کہ جیسے اہل تشیع دوسروں کی مسجد میں نہیں جاتے، وہاب کی مسجد میں، اور وہابی دوسروں کی مسجد میں نہیں جاتے، یہ بھی پھر انہی ظالمین میں آئیں گے؟ بالکل بالکل آئیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ مسجد میں اللہ کا نام لینے کی بجائے اپنی پالیٹکس چمکا رہے ہیں کہ فلانا گروہ جھوٹا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں بتایا کہ وہ گروہ ایک دوسرے کو نگیٹ کریں گے. میں سچا ہوں، وہ جھوٹا ہے. تو جب ہم اس طرح کی گیمز کھیلنے لگ جاتے ہیں تو ہم کسی اور کو اپنی مسجد میں نہیں آنے دیتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں فلاں تو ہے ہی کافر، وہ تو ہے ہی جہنمی. تو یہ لیبلز جو ہے نا لگانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. ہمارا کام ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو میں ان کا فیصلہ آخرت میں کروں گا، تم دنیا میں ان کا فیصلہ مت کرو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پولیٹیکل انفلوئنس میں ہمارے پاس ہو جاتا ہے. جو لوگ مسجد کو چندہ دیتے ہیں نا، اور جو شخص جتنا بڑا چندہ دیتا ہے وہ بتاتا ہے انہیں کہ اس بار جمعے کا خطبہ اس بات پہ دینا کہ آپس میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی محبت کی بات کرنا، اتفاق کی بات کرنا، لیکن خبردار اگر بات کی کہ بہنوں کو وراثت دینی ہے، یہ والے ٹاپکس مت چھیڑنا. یا یہ مت کہنا کہ فلاں پارٹی غلط ہے اور فلاں پارٹی غلط ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی میں بات کر رہی ہوں. تو پھر وہ آپ کو ڈکٹیٹ کراتے ہیں. تو مسجدوں میں پھر کس کا ذکر ہوتا ہے؟ لوگوں کا. اور مسجدوں میں کس کا ذکر نہیں ہوتا؟ رب کا. اللہ کی بات ہی نہیں ہوتی. لوگوں کو سکھایا ہی نہیں جاتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ مسجدوں پہ جب ہم بم بلاسٹ کرتے ہیں نا تو ہماری دنیا ڈر جاتی ہے. ہمارے اپنے مسلمان کہتے ہیں کہ مسجدیں سیف نہیں ہیں. ہماری اپنی مسجدوں سے جب جوتیاں چوری ہوتی ہیں، ہماری اپنی مسجدوں سے موبائل فونز چوری ہوتے ہیں، اور کیا کیا چوری ہوتا ہے، تو مسجدیں سیفٹی والی جگہ نہیں رہ جاتی. اور یہ کون کرتے ہیں؟ لوگ کرتے ہیں. ہر وہ شخص جو ایسی حرکت کرتا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے. اس کے بعد جب ہم مسجدوں میں یہ میسج دیتے ہیں نا کہ تم یہاں نہیں آ سکتے، یو آر ناٹ ویلکم ہیئر، ایسا شخص بھی ظالم ہوتا ہے. ایسا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ہر سال ہم رمضان میں جاتے ہیں نا مسجد تراویحاں پڑھنے کے لیے، اور بچوں کو لے کے جاتے ہیں. آپ کسی بھی مسجد میں بچوں کو لے جاؤ، ایک خاص آنٹی ہوں گی جو بہت غصے میں ہوں گی، اور وہ آپ کے بچے کو یا تو ڈانٹیں گی یا تو ماریں گی، اور آپ کا بچہ کہے گا کہ میں نیکسٹ ٹائم مسجد نہیں جاؤں گی یا جاؤں گا. They don't want to go there. Oh, they are not welcome. اب سوچیں کہ آپ ایسے گھر میں اور اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں جہاں پر لوگ آپ کو گھور رہے ہیں، جہاں پر لوگ آپ کو اذیت دے رہے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں دوسرے کے لیے اس مسجد کو ویلکمنگ پلیس بنانا چاہیے. یہ شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ میں بھی ہو سکتی ہوں. یعنی اگر کوئی کسی کا بچہ پاس میں مسجد کے اندر رو رہا ہے تو ہمارے ہی لوگ کمنٹ پاس کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو مسجد نہیں لانا چاہیے. کیوں نہیں لانا چاہیے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر پہ کوئی بھی آ سکتا ہے. آئی واز میرا خیال ہے میں 11-12 سال کی ہوگی، اور ایک مارنا مسجد میں بہت ہی بڑا ہی کوئی انسیڈنٹ ہوا جس کو میں بھول نہیں پا رہی ہوں. ایک نان مسلم آئی تھی وہاں پر، اور اس نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا، اور وہ جینس شرٹ میں لڑکی آئی تھی. یہ بات جب بھی میں بتاتی ہوں نا تو تو وہ نا اس نے دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا، شارٹ شرٹ تھی اس کی، شارٹ ان سینس کہ شی واز کورنگ ہر سیلف، اور اس نے جینس پہنی ہوئی تھی. اور وہاں پر ایک آنٹی تھی، اللہ تعالیٰ ان آنٹی کو بھی ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانی کرے. تو اور وہ آنٹی تھی اور ان طرح کی اور بھی آنٹیز تھی، اور انہوں نے اسے مسجد سے باہر نکال دیا اور کہا کہ تمہیں مسجد کا احترام نہیں ہے، اور تم نے کس قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، تو تم مسجد سے باہر نکل جاؤ.
اور اس سے پہلے ہم بچیاں اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ ہمیں بتا رہی تھی کہ میں نا اسلام قبول کرنے آئی ہوں, آئی وانٹ ٹو بیکم اے مسلم, اٹس اے ویری نائس ریلیجن, اٹس اے ریلیجن آف پیس, سیفٹی, لو. اور دیکھیں ہم نے اسے کیا ڈسپلے کیا, کیا محبت دی ہم نے اس کو, اور وہ چلی گئی مسجد سے جسٹ بیکاز اس نے اپنا سر نہیں کور کیا ہوا تھا. وہ اسلام قبول کرنے آئی تھی, وہ چاہ رہی تھی کہ وہ مسلمان ہو جائے, لیکن ہم اتنے برے مسلمان نکلے کہ ہم نے اسے مسجد سے باہر نکال دیا. اور جو وہ مسجد سے نکلی نا تو شی واز کرائنگ, وہ رو رہی تھی. تو یہ آیت مجھے بار بار بتاتی ہے کہ مسجد میں ہر شخص ویلکم ہے, چاہے وہ روتا ہوا بچہ ہے یا چاہے وہ ایک ایک عورت ہے, کیونکہ اکثر ہم نے عورتوں کو مسجد میں آنا بند کر دیا ہے. کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی تھی کہ دیکھو میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ عورت اگر مسجد میں آنا چاہے تو اسے مت روکنا. آپ اگلی نسل کو مسجد میں لے کر جا رہی ہیں, آپ اپنے بچوں کو اللہ کا گھر دکھا رہی ہیں, آہستہ آہستہ آپ ان کو آداب بھی سکھا دیں گی. تو پلیز ہم یہ جو لوگ ہیں, ہم جتنے ہیں ابھی, ہم کوشش کریں ہم مسجدوں کو ویلکمنگ والی جگہ بنائیں. دیکھیں آپ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہی ہیں, آپ 4-5 پیپر اس طرح کے ایکسٹرا رکھ لیں جس پہ آپ کے بچے یا کوئی اور بچہ آس پاس اس پہ ڈرا کر سکے, کچھ اور کر سکے. بچوں کے لیے وہ جگہ خاص ہونی چاہیے, اور اگر ہم اس جگہ کو خاص نہیں بنا رہے تو ہم سب سے بڑے ظالم ہیں. Our kids should be welcome in the masjid. اپنے بچوں کو مسجدیں لے کے جائیں, ان کو دکھائیں کہ مسجدیں ہیں, یہاں پر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یہ جگہ ہمارے لیے بہت خاص ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جس نے لوگوں کو میرے گھر آنے سے روکا, جس نے لوگوں کو میرا نام لینے سے روکا, اور جس نے اس جگہ پہ خرابی کی. تو ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم کچھ ایسا نہ کریں کہ اس جگہ پہ خرابی ہو. آپ کچھ لے کے جا رہے ہیں, کچھ بچوں کی کینڈیز ہیں, کچھ بھی ہے, ٹرائی ٹو کلین, اس جگہ کو صاف کر دیں, اس جگہ کو گندا نہ چھوڑیں. آپ مسجد جا رہے ہیں, کوئی پرفیوم, کچھ سینٹ, کچھ ساتھ لے کے جائیں کہ اگر دیر از اسمیل تو آپ اس اسمیل کو ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا, اولئک ما کان لهم ان يدخلوها, ایسے لوگ ہرگز نہیں داخل ہوں گے الا خائفین. یعنی یہ لوگ جو سب سے بڑے ظالم ہیں, ان کو تو چاہیے تھا وہ اللہ کی مسجد میں ڈرتے ہوئے آتے, وہ سوچ سمجھ کے اپنی حرکتیں کرتے. ان کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا. ہم سب کو کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر ہر سال مسجد میں کیا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی بچے کو اسپیشلی رمضان میں کوئی نہ کوئی آنٹی تھپڑ مار دیتی ہیں, ایوری سنگل ٹائم. یا جب آنٹیاں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں, I'm so sorry میں آنٹیوں کو اس طرح بتا رہی ہوں, بٹ ہماری یوتھ الحمدللہ اس طرح کے کام نہیں کرتی. وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور پیچھے بچے شور کر رہے ہوتے ہیں. آئی ایگری کہ ٹھیک ہے بچوں کو شور نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو ہی آنٹیاں سلام پھیرتی ہیں وہ بھاگی ہوئی پیچھے بچوں کے پاس جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ ہم کچھ کر دیں, اور وہ سب بچوں کو ڈانٹتی ہیں. آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اپنی عمر کا یہ حصہ گزار لیا ہے, آپ کو سکون سے نماز پڑھنی ہے, لیکن وہ جو بچے پیچھے بیٹھے ہیں نا, آپ کی ڈانٹ سے وہ مسجد آنا چھوڑ دیں گے, وہ اسلام سے نفرت کریں گے, ان کو اللہ کے گھر نہیں آنا. اور ایسے بہت سے کیسز ہوتے ہیں کہ اس ڈانٹ کی وجہ سے نا بچے مسجد آنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم سب کا کام ہے کہ جب کوئی بچہ مسجد آئے تو یہ اپریشیٹ دیم, اس کو کہیں تم کتنے اچھے لگ رہے ہو نا, تمہارا ڈریس کتنا پیارا ہے اور تم کتنے اچھے طریقے سے بیٹھے ہو, ایکنالج کریں, کیونکہ وہ ہمارا کل ہے. اگر ہم نے لوگوں کو مسجد سے روکا تو ہماری اگلی نسل دین پر نہیں ہوگی. ہمیں کس کا خوف ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لہم فی الدنیا خزیون, ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے, ایسے لوگ رسوا ہو جائیں گے, وہ کچھ بھی کر لینا وہ رسوا ہی رہیں گے, ان کو عزت نہیں ملے گی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور آخرت میں ان کو میں بڑا عذاب دوں گا. آپ دیکھیں آیت کس بات سے شروع ہوئی تھی؟ بڑا ظالم, تو بڑے ظالم کو عذاب بھی بڑا ہی ملے گا. اوکے, ہم اس آیت میں کلیئر ہیں؟ ایک چیز سمجھ نہیں آئی مجھے, جی یہ جو پلیز. ہے نا ما کانا ان يدخلوها الا خائفین, یہ تھوڑا سا دوبارہ پلیز ایکسپلین کر دیں. وہ داخل نہیں ہوا مگر اس کا کیا مطلب؟ اولئک
ماں کانا اولئک ایسے لوگ، ٹھیک ہے، ماں نہیں کانا ہے لہم ان کے لیے ان یدخلوہا کہ وہ داخل ہوں اس میں، کس میں، مسجد میں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے. ان کو ڈرتے ہوئے اللہ کی مسجد میں آنا چاہیے تھا نا. وہ دیکھیں جو لوگ ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو ڈراتے ہیں، رائٹ. خبردار بچوں کو کہتے ہیں خبردار چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ایک لگاؤں گا میں تمہیں اگر تم آرام سے نہیں بیٹھے. یا وہ آپ کو ڈراتے ہیں کہ تم یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو، نماز اس طرح نہیں پڑھتے ہیں، نماز اس طرح پڑھتے ہیں، رائٹ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم دوسروں کو ڈرا رہے ہو تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ سے. اوکے تھینک یو جزاک اوکے، اللہ. الحمد للہ الحمد للہ. اگلی آیت ہمارے پاس آ جاتی ہے. او یس، اس سے پہلے ہمارے پاس ایک پوائنٹ تھا یہاں پہ تحویل قبلہ کا. اب میں ایک بات بتا دوں آپ کو، اس وقت مسلمان کہاں پر تھے؟ مدینہ میں. جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ کون سا کر دیا تھا؟ کعبہ، خانہ کعبہ. نہ بھائی، نہ بھائی، مسجد اقصی تھی ہمارا قبلہ. پتا آپ کو جی. جب ہم لوگ مدینہ گئے تھے ہمارے مسلمان، تو ہمارا قبلہ تھا مسجد اقصی. مسجد اقصی ہمارا قبلہ تھا، اس کے بارے میں آیت نہیں ہے. اوکے، جس طرح ہم نے ننسخ والی باتیں پڑھی نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ ہمارا قبلہ کون سا ہوگا؟ مسجد اقصی. یہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ مسجد اقصی جیوز کا، کرسچنز کا قبلہ ہے، وہ اس کے رخ میں نماز پڑھتے ہیں. ہمارا قبلہ یہ بنا دیا گیا تھا. ایک اور چیز اس میں ہمیں یاد رکھنی ہے کہ مسجد اقصی اگر اس طرف ہے تو کعبہ، یعنی دونوں بالکل پولز اپارٹ ہیں، دونوں ایک دوسرے سے اپوزٹ ڈائریکشن پہ ہیں. 180 ڈگری کا ٹرن بنتا ہے اگر آپ مسجد اقصی آپ کا قبلہ ہے اور اگر اس کے بعد قبلہ کعبہ ہوگا تو پھر آپ اتنا ٹرن کرو گے. اوکے، یہ ایک پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں، جس طرح کعبہ کے مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو کعبہ میں آنے سے روکتے تھے. یہود اپنی مسجدوں میں پولیٹیکل ایسوسیشن پہ، ڈس ایگریمنٹس پہ باتیں کرتے تھے. کرسچنز جو ہیں، آپ کبھی اگر چرچ گئے ہوں تو کرسچنز نے اپنے پورے چرچ کے اندر بے بہا تصویریں لگائی ہوئی ہیں ایوری ویئر. حضرت مریم کی بھی تصویر ہے اس میں، اور جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے وچ از ناٹ دا رائٹ ون، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے، ان کو کراس پہ لٹکایا ہوا انہوں نے. اس کے علاوہ دے آر سو مینی امیجنری. اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ہم کسی قسم کی اس طرح کی تصویر کو اس طرح پلیس نہیں کر سکتے کیونکہ اس جگہ فرشتے نہیں آتے. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی مسجدوں کو ایسا بنا دیا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے ان سے نہیں کہا تھا. اللہ تعالیٰ میں کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے پاس مشرق بھی ہے، مغرب بھی ہے. دیکھو تمہیں دنیا والے مسجد سے آنے سے روکتے ہیں تو جان لو کہ مشرق بھی میرا اور مغرب بھی میرا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو جس طرف بھی تم اپنا منہ کرو گے، تم جس طرف بھی، فَأَيْنَمَا تو جس طرف تُوَلُّوا تم اپنا چہرہ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو تم اللہ کا چہرہ پالو گے. جس طرف بھی تم اپنا چہرہ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. آپ کو یاد ہے ہم نے یہ والا پیچھے بھی پڑھا تھا جب ہم نے کہا تھا کہ جو شخص اپنا وجہ اپنا چہرہ دے دیتا ہے. آپ کے نا مائکس میں تھوڑی ڈسٹورشن ہے، پلیز بند رکھیں انہیں. جی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں دنیا والے مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں تو مشرق بھی میرا اور مغرب بھی میرا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا تو جس طرف بھی تم اپنا رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو تم اللہ کا چہرہ وہاں پاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. یہ پریولیج ہمیں ملا ہے، ساری زمین میں جہاں دل کرے ہم نماز پڑھیں، سوائے قبرستان کے اور سوائے واش رومس کے. آپ رستے میں، آپ سفر میں، نماز کا ٹائم ہے، گاڑی روکیں، جگہ صاف ہے، اس پہ جائے نماز بچھائیں اور نماز پڑھ لیں. آپ کے پاس جائے نماز نہیں، سجدے کے لیے ایک چھوٹا کپڑا بچھائیں، ٹشو رکھیں، اللہ اکبر کریں، نماز پڑھ لیں. بھائی آپ کہیں بھی ہوں آپ نماز پڑھیں، آپ ایسٹ میں ہوں، آپ ویسٹ میں ہوں، آپ نماز پڑھیں. آپ امریکہ میں ہوں کہ آپ یورپ میں ہوں، آپ نماز پڑھیں.
اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتا رہے ہیں دیکھو تمہیں لوگ تکلیف دے رہے ہیں, تمہیں لوگ میرے سے کنیکٹ نہیں ہونے دے رہے, تو کوئی بات نہیں, میں نے تمہارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی ہے, تم جہاں چاہے نماز پڑھو. اس کے بعد بڑا ہی پیارا ورڈ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا. تولو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم جہاں دیکھو گے, یعنی تم جس طرف رخ کرو گے, جو تم ٹرن کرو گے یا تمہاری وجہ سے کوئی اور ٹرن کرے گا, رائٹ. فَتُوَلُّوا, تم رخ پھیرو یا تمہاری وجہ سے کوئی اور رخ موڑے, کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ رستے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ اس پہ شارٹس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ امریکہ میں نماز پڑھ رہے ہیں, لوگ ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں, کسی اور غیر اسلامی جگہ پہ, غیر اسلامی نہیں, نان مسلم کنٹری میں, کیونکہ ہر جگہ اسلامی ہوتی ہے, وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی ایسا شخص گزرے اور وہ کہے یہ میں دیکھوں گی کیا ہے, ہو سکتا ہے وہ کرسچن, جیو, ایتھیسٹ, کچھ بھی ہو. تو جب تم اللہ کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہو تو تم کس کس کو بدل دیتے ہو یہ تم نہیں جانتے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, تم جب رخ کرو گے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف, تو تمہارے رخ کرنے سے بہت سے لوگ بدلیں گے. You will bring change in the life of so many people. پر ہمیں پتہ نہیں چلے گا نا اس بات کا. تو جب تم رخ بدلتے ہو, جب تم سوچتے ہو کہ یار آج میں نے نماز نہیں پڑھی, لیٹ سے کہ آپ ایک دعوت پہ گئے اور آپ کی عشاء کی نماز یا آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی اور آپ کہہ رہے ہیں میری نماز لیٹ ہو گئی ہے اور میں نماز لیٹ نہیں کرتی ہوں تو میں نماز پڑھنے لگی ہوں. آپ کا ایک چھوٹا سا جملہ لوگوں کے دل, لوگوں کا رخ کس کی طرف بدل دیتا ہے؟ اللہ کی طرف. کوشش کریں وہ چھوٹے چھوٹے جملے بولیں, کوشش کریں وہ چھوٹے چھوٹے ایکشن کریں, اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کریں, نماز کے لیے جب اٹھیں تو دوسروں کو کہیں میری تو آج نماز لیٹ ہو گئی یا مس ہو گئی, میں نے نہیں پڑھی تو اب میں پڑھ رہی ہوں, یا اذان ہو گئی ہے تو میں نماز پڑھنے لگی ہوں. اینی تھنگ, ان کے دل آپ کس طرح بدلیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, جب تم رخ بدلتے ہو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف, تو تم دوسروں کا بھی رخ رب کی طرف کر دیتے ہو. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تو تم اللہ کے چہرے کو پاؤ گے. وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ کس کی طرف, وہ کس کو امیجن کرتا ہے؟ اپنے رب کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو یہ سوچو کہ تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے, اور اگر تم یہ نہ سوچ سکو, یہ امیجن نہ کر سکو, تو رب تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے نا. یعنی میں نماز پڑھ رہی ہوں اور پہلی امیجنیشن یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں, اور اگر ایسے نہیں امیجن کر پا رہی تو اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے. سیکنڈلی اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ جب تم اس دنیا میں اپنا چہرہ, جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہوا جہاں اپنا چہرہ اللہ کو دے دیتے ہو, تو اگلی دنیا میں اس کا چہرہ تم دیکھ لو گے, وہ تم اس کو راضی کر لو گے. اللہ ول بی یورز. ان اللہ, بے شک اللہ, واسع علیم, وسعت والا ہے. وسعت کیا ہے کہ جو تم نہیں جانتے نا اس کو پتا ہے, یعنی اس کا علم بہت وسیع ہے کہ تمہارے ایک سجدے سے تم کتنے لوگوں کو سجدہ کرواؤ گے, کتنے لوگ بدلیں گے, تمہاری ایک بات سے کتنے لوگوں کا عمل بدلے گا. یہ کام کون کروائے گا تم سے؟ اللہ کروائے گا, کیونکہ وہ کیا ہے؟ واسع اور علیم, علیم ہے, اس کو پتا ہے کہ تمہارے عمل سے کتنوں کے دل بدلنے ہیں, وہ اس کا علم رکھتا ہے, تم نہیں جانتے. ہم اکثر ایک بات کہہ دیتے ہیں اور پھر وہ بات ہمیں کچھ عرصے بعد لوگ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کہی تھی نا, اس پر میں آج بھی عمل کر رہی ہوں, پر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کوئی اثر نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, تم جب میری طرف اپنا رخ کرتے ہو تو تم بہت لوگوں کا رخ کس کی طرف کر دیتے ہو؟ اپنے رب کی طرف. اس کے علاوہ علیم کو دیکھیں کہ ہمارا رب ہماری ہر کنڈیشن جانتا ہے, وہ جانتا ہے ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے, اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے. اس کے علم کے مطابق وہ جانتا ہے کہ اگر میری زندگی میں یہ آسانی یا یہ مشکل آئی تو میرے لیے کتنی خیر لائے گی. تو مجھے اپنا ٹرسٹ اپنے رب پہ رکھنا چاہیے, لوگوں پہ نہیں رکھنا چاہیے. اگر مجھے لوگوں نے مسجد سے ڈرا بھی دیا ہے نا, تو مجھے اپنا ٹرسٹ اپنے رب پہ رکھ کے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا ہے. Okay, we are done with this ayah. یس میم. الحمدللہ. جی, اس کے بعد دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کون سی کیٹیگری کی؟ جیوز, کرسچنز, مشرک. اوکے, وقالو, اور وہ کہتے ہیں. اگر ایک شخص کی بات ہو تو ہوتا ہے قالا, اور زیادہ کی ہو
2 سے زیادہ 2 پلس, ٹھیک ہے, 2 کے لیے ایک اور ورڈ ہے ہمارے پاس, اور وہ کیا ہے, قَالَ, یہ 2 کے لیے ہوتا ہے. قالوا, وہ کہتے ہیں, اتخذ اللہ ولدا, اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے. اوکے, اللہ کا بیٹا ہے نہیں بلکہ اللہ نے بنا لیا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جو رومنس تھے نا, کیونکہ ان کی امپائر میں کیا ہوتا تھا, رومن کا جو ایمپرر ہوتا تھا, جو ان کا بادشاہ ہوتا تھا, وہ کیا کرتا تھا کہ یا تو اپنے بیٹے کو نیکسٹ ایمپرر چوز کرتا تھا, یا اس کو لگتا تھا نا کہ اس کے بیٹے کے اندر کوئی اچھی کوالٹی نہیں ہے, تو وہ اپنی آرمی میں سے نیکسٹ ایمپرر کو چوز کرتا تھا کہ میرا بیٹا تو کسی قابل نہیں ہے, تو وہ کسی اور کو چوز کر لیتا تھا, اور وہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا, یعنی اس کو ایز اے پوزیشن اپنے بیٹے کی پوزیشن پہ رکھ کر بعد میں اس کو ایمپرر بنا دیتا تھا, اس کو کنگڈم دے دیتا تھا کہ اب تم بادشاہ بن جاؤ, رائٹ. اس طرح ایمپررز کون کرتے تھے, رومن کے. اس کو دیکھ کر کرسچن ور فیشن آئی کہ وہ بہت ان کو اچھی لگی یہ بات کہ یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کس کو بیٹا بنا لیا ہو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اسی طرح جو جیوز تھے, جیوز کا ایک سیکٹ, سارے جیوز نہیں, ایک ان کا گروہ, ایک فرقہ, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور جو مشرکین ہیں وہ کہتے تھے کہ جو اینجلز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اوکے, تو وہ لوگ کہتے ہیں, جیوز حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. ہاں جی بالکل, ان کا ایک گروہ, یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے, سب جیوز نہیں کہتے, ایک سیکٹ ان میں سے. اوکے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے, وہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سبحان, وہ پاک ہے, وہ پرفیکٹ ہے, اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, اولاد ہونا از اے کائنڈ آف, ایک انسانی لحاظ سے ہمیں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے, رائٹ. جس کی نہیں اولاد ہوتی, لوگ اس کو بہت پریشان کرتے ہیں, اور یہ بہت غلط بھی کرتے ہیں. بٹ اولاد نہ ہونا ہمارے معاشرے میں ایک خامی سمجھا جاتا ہے, لیکن اللہ کے لیے یہ ایک خامی نہیں, ایک خوبی ہے. بیکاز اولاد ہونا ضرورت ہوتی ہے, اولاد کو ریس کرنا ہوتا ہے, آپ نے اس کو پروان چڑھانا ہوتا ہے, اس کو سکھانا ہوتا ہے, پھر وہ اس پوزیشن پہ آتے ہیں کہ وہ آپ کی کیئر کر سکیں. اللہ کو تو کسی کیئر کی ضرورت نہیں ہے. سبحان. اچھا, آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم یہ ورڈ کہاں آیا تھا؟ میں تھوڑا ہنٹ دیتی ہوں, فرشتوں کی اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی تھی, یاد ہے کسی کو؟ جی جی جی, وہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا سبحان اللہ کہ تو پاک ہے اللہ, تو پاک ہے, تیری ذات پاک ہے. او یس, سبحان اللہ ہم کب کہتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے جب کوئی ایسی بات کر دے جو اللہ کی شان میں کمی کر دے, تو دیٹ از ریئیکشن ٹو بلاسفیمی. کسی نے ایسی بات کر دی کہ اللہ کا بیٹا بنا لیا, اتنی بڑی بات کر دی, تو اس کے ریاکشن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحان, وہ پاک ہے, وہ پرفیکٹ ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ ان رسپانس ٹو ہیوملٹی, جب ہمیں کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے, تو پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, اللہ از پرفیکٹ, اللہ نوز ایوری تھنگ, اس کے اختیار میں سب کچھ ہے. ان دو موقعوں پر ہم کہتے ہیں سبحانہ. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سبحانہ, وہ پاک ہے. آپ کو یاد, ہم نے سبحانہ کا جب کیا تھا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سبحان اصل میں ہوتا ہے کسی چیز کا تیرنا. جب ہم تیرتے ہیں تو ہم ڈوبتے نہیں, رائٹ. جب ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ کے مقام سے کم کرتے ہیں, نیچے لے کر آتے ہیں, تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کی عزت میں, اس کی رسپیکٹ میں کمی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقام پہ ہے ہی نہیں, ہی از ابو اینڈ بیونڈ. وہ اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف کر کے کہہ رہے ہیں سبحانہ, وہ پاک ہے, اس کو اولاد کی ضرورت نہیں, اس کو بیٹوں کی, بیٹیوں کی, اور اللہ تعالیٰ آگے ہمیں بتائیں گے اس کو بیوی کی ضرورت نہیں. ضرورتیں کسے ہوتی ہیں؟ انسانوں کو, وہ جو پرفیکٹ نہیں ہوتا, اور اللہ تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے لیول پہ لے آتے ہیں تب بھی ہم زیادتی کرتے ہیں, جب ہم مخلوق کو اللہ کے لیول پر لے آتے ہیں تب بھی ہم زیادتی کرتے ہیں. یعنی اس کے دو لیولز ہو گئے کہ ہم اللہ کی کریشن کو اللہ کے لیول پر لے آئیں, یا اللہ کو کریشن کے لیول پر لے آئیں. اوکے,
دونوں طرح ہم غلط کرتے ہیں. جس طرح ہم کہیں کہ کوئی پیر ہے، کوئی بابا جی ہیں اور وہ حاضر اور ناظر ہیں، تو یہ لیول صرف رب کا ہے. اللہ کو ہر وقت ہر جگہ کی خبر ہوتی ہے. کسی انسان کو اگر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم شرک کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا، سبحانہ وہ پاک ہے، اس کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں. بل لہو ما فی السماوات والارض، اس کے پاس تو آسمان بھی ہے اور اس کے پاس تو زمین بھی ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے. اور پھر کل لہو قانتون، ہر چیز اس کے آگے قناعت میں ہے. قناعت کیا ہوتا ہے؟ قناعت ہوتا ہے جب کوئی بولنا چھوڑ دے، جب کوئی ایسی حیرت میں ہونا کہ وہ کچھ کہہ ہی نہ سکے. قناعت ہوتا ہے کسی کے آگے اپنی ہمبلنس شو کرنا، اپنی ہیوملٹی شو کرنا. قناعت ہوتا ہے ہمارے پاس کہ کسی کے آگے گر جانا. قناعت ہوتا ہے کسی کے سامنے بہت لمبی دیر کھڑے رہنا. قناعت ہوتا ہے کہ اپنی خواہش اور مرضی سے اطاعت کرنا. اب آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کی عبادت کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی. فرشتے کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. حضرت عزیر کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو تم نے میرا بیٹا یا بیٹیاں بنا دیے وہ میرے عبادت گزار بندے تھے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے جو میری عبادت کرے وہ تمہیں کہے کہ تم اس کی عبادت کرو؟ وہ میرے آگے کھڑے ہوتے تھے، وہ میرے آگے سجدے کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی نماز بہترین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس میں لمبا قیام ہو اور جس میں انسان ہیوملیشن کے ساتھ کھڑا ہو. اور پتہ ہے لمبے قیام اور ہیوملٹی کے لیے ایک ہی ورڈ یوز کیا گیا ہے، وہ ہے قانتون. جب آپ عربی پڑھتے ہیں تو قناعت، وہ قناعت وہ جن کو تم میرے سامنے یعنی میرا بیٹا بنا رہے ہو وہ بھی میرے آگے جھکے ہوئے ہیں، وہ سب میرے آگے قناعت کرتے ہیں. بدیع السماوات والارض، جب انہوں نے اللہ پر اتنا بڑا الزام لگایا کہ اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بدیع السماوات والارض. اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو. یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایسا بچہ ہے جس کو بیکنگ کا بڑا شوق ہو؟ اینی ون؟ کوئی بچہ، کوئی بڑا، اینی ون؟ مجھے اگر آپ کیک کی ریسیپی بتائیں، کیک میں کیا ڈلتا ہے بھائی؟ بیکنگ پاؤڈر، بیکنگ سوڈا، میدا، بیکنگ پاؤڈر ڈلتا ہے، میدا اور بیکنگ ویٹ سوڈا فلاور. ڈلتا ہے، میدا بھی ڈلتا ہے، میدا، دودھ، آئل، ایگس، بیکنگ پاؤڈر، آئل، فلاور. میدا لکھ لیا میں نے، ٹھیک ہے. یہ والے آئٹمز ہیں، یہ بیسک کیک کیا ہے؟ شوگر، شوگر شوگر، یا وی فورگاٹ شوگر، sugar, یس. ٹھیک ہے، vanilla essence. وینیلا ایسنس بھی ڈل. ہاں اگر چاکلیٹ کیک بنانا ہو، یس. ٹھیک ہے، یہ کیک کی ریسیپی ہے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی چیز نہ ہو اور آپ نے کیک بنایا ہو؟ اینی ڈے آپ نے No کہا آج way. تو گھر میں کچھ نہیں لیکن میں کیک بناؤں گی. نہیں ایسا تو نہیں. کبھی آپ نے ٹرائی کیا ہو کہ آج تو گھر میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا لیکن آپ نے کیک بنا لیا ہو؟ کوشش تو کر سکتے ہیں، اچھا آپ نے نہیں بنے. کہا آج تو شوگر نہیں کچھ ہمیں بھی نہیں میں پڑا نے ہوا آپ کے بنایا پاس، آپ کے میں پاس میدا. میں نے ایک دفعہ بنایا تھا لیکن میں غلطی سے اس میں تیل ڈالنا بھول گئی تھی، پھر وہ آری سے بھی نہیں کٹا تھا، وہ اتنا سخت کیک ہو گیا تھا. یہ ایک انگریڈینٹ آپ بھول گئی، تیل ڈالنا. جی جی ٹھیک ہے، باقی سب کچھ آپ نے ڈالا. جی. اوکے، یہاں پہ مجھے پتا ہے میں ٹاپک سے آف ٹاپک چلی گئی ہوں لیکن بہت بڑا اس کا ریزن ہے. بدیع کا مطلب ہوتا ہے کریٹنگ وداؤٹ انگریڈینٹس، کچھ بھی نہ ہو تب بنانا، کچھ بھی نہ ہو اور آپ کے سامنے اس کا پہلے کوئی ماڈل بھی نہ ہو، یعنی پہلی بار کوئی چیز کو تخلیق کرنا بغیر کسی چیز کے. اللہ تعالیٰ اپنی تعریف اس سے کرتے ہیں کہ میں رب وہ ہوں جس نے چیزوں کی تخلیق بغیر کسی چیز سے کی.
माशाल्लाह ताला मिस क्या सारा, कहते यू हैं? एक्सप्लेन्ड इट सो ब्यूटीफुली, सही जहन में उतरा है। अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला बगैर किसी चीज के सब कुछ बना सकते हैं, तो अल्लाह को बेटे की जरूरत नहीं है, राइट? वइदा क़दा अमरन, और जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है, फ़इन्नमा यक़ूलु, तो वो कहता है, लहू, उस काम के लिए, कुन, तो वो हो जाता है फयकुन। उसे अल्लाह ताला कहते हैं हो जा, दैट्स इट, दैट्स इट, कुछ और नहीं कहना होता। हमें कुछ करना होता है तो हमें 100 चीजें इकट्ठी करनी होती हैं, फिर उनको मिक्स करना होता है प्रॉपर रेशो से। हमारा रब करता है कुन, और वो काम हो जाता है। हमारी जिंदगियों में ना बहुत बार ऐसा हुआ कि बड़े बड़े मसले हमारे आगे खड़े थे, हम मर सकते थे, हमारे एक्सीडेंट्स हो सकते थे, हमारी टांग, हाथ, पांव, आंखें, कुछ भी जा सकता था, बट वहां पर था कुन, और हम बच गए, हम सेफ हैं, हम आज यहाँ बैठे हैं उस कुन की वजह से। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत है। कुन, बदीउस समावाति वल अर्द, व इज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकुन। अल्लाह ताला सिर्फ एक हुक्म देते हैं और वो काम हो जाता है। अगली आयत हमारे पास आ रही है, वक़ाल अल्लज़ीना, अब अल्लाह ताला दोबारा लोगों के बारे में बात बता रहे हैं, बिकॉज़ वो जो ब्लास्फेमी लोगों ने की, अल्लाह का बेटा बना लिया, अल्लाह ताला उन्हें बता रहे हैं कि देखो, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं इंसानों को बगैर किसी चीज़ के तख्लीक कर सकता हूँ। मैंने आसमान बनाए, मैंने ज़मीन बनाई, और सबके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए था। अब आती है वो बात, वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना, और कहते हैं वो लोग जिनके पास कोई इल्म नहीं है, ला इल्म लोग। अब यहाँ अल्लाह ताला ला इल्म लोगों में ज्यूस को, क्रिश्चियंस को और मक्का के मुशरिकों को इकट्ठा कर रहे हैं। सबको इकट्ठा कर दिया आपने, क्योंकि ये लोग, इनके पास किताब तो थी लेकिन किताब को मानने वाले नहीं थे। अल्लाह ताला ने इन सबको इकट्ठा करके कहा, वक़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना, वो लोग जिनके पास कोई इल्म नहीं है, हालांकि इनके पास इल्म था, हालांकि किताब पढ़ते थे, लेकिन पढ़ना ना पढ़ना बराबर था। लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आया, लौला, क्यों नहीं, युकल्लिमुना, कलाम करता हमसे, ना का मतलब हमसे, अल्लाहु, अल्लाह, वो कलाम क्यों नहीं करता हमसे, औ या तअतीना, आती हमारे पास आया, कोई आयत। अल्लाह को चाहिए कि अल्लाह ताला डायरेक्ट हमसे बात करे, वो रसूल से क्यों बात कर रहे हैं? अल्लाह ताला हम में से हर एक 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 शख्स से बात करें, जबकि आप देखें कि कुरान हर एक 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 शख्स से बात कर रहा है। वो कहते थे हमारे पास निशानी क्यों नहीं आती? आज भी इतने लोग कहते हैं ना, मेरी जिंदगी में अगर कोई मोजा हो जाए ना तो मैं दीन की तरफ आ जाऊं। हालांकि रोज उनके सामने बहुत सारे मोजात हो रहे होते हैं, वो बीमार होने के बाद ठीक हो जाते हैं, वो अपनी, वो किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं, वो तमाम मोजात हैं। उनके घर में एक मोजा पड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने उसको तय करके उसको गुलाफों में चढ़ाकर, खूबसूरत से गुलाफ में, अलमारी की सबसे ऊपर वाली शेल्फ पे रखा हुआ है। उनके पास मोजात हैं। तो वो लोग जिनके पास कोई इल्म नहीं है, वो कहते हैं कि क्यों अल्लाह हमसे बात नहीं करते, और क्यों हमारे पास कोई निशानी नहीं आती। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इससे पहले लोगों ने भी ऐसे ही कहा था, मिस्ला क़ौलिहिम, एग्जैक्टली द सेम थिंग, इससे पहले लोग भी यही बातें करते थे। तशाबहत क़ुलूबुहुम, इनके दिल एक जैसे हैं, एग्जैक्टली द सेम हार्ट्स। इनके पास किताब है, इन्होंने अपनी किताबें नहीं पढ़नी, इन्होंने कोई इल्म हासिल नहीं करना, और ये चाहते हैं अल्लाह इन लोगों से डायरेक्टली बात करे, और ये चाहते हैं इन पे डायरेक्टली कोई इनको निशानी दिखाई जाए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क़द तहकीक बय्यना, हम बयान कर देंगे अल-आयात, अपनी आयात को, लिक़ौमी यूक़िनून, उस कौम के लिए जो यकीन रखती है। हम अपनी आयतों को उनके लिए क्लियर करते हैं जो यकीन रखते हैं, जिनको रब पे यकीन होता है। जिनको यकीन नहीं होता, उनके सामने निशानियां होती हैं और वो नहीं मानते। हम देखें, हम जो यहाँ मदर्स हैं, हमने अपने बेबीज को डिलीवर किया है, क्या हमारे बच्चे का इस दुनिया में आ जाना किसी मोजे से कम है?
جبکہ ہم نے آس پاس سنا ہے اتنے مسکیریجز ہوتے ہیں، اتنے بیبی ہم ٹمی کے اندر ہی مر جاتے ہیں. سو مینی سینیریوز جو ہمارے آس پاس ہماری اولاد گھوم رہی ہے، وہ معجزہ ہے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے صحت مند اولاد دے دی ہے. وہ مجھ سے بیٹھ کے مجھ سے باتیں کرتے ہیں، ہم کھیلتے ہیں، ہم کھاتے ہیں اکٹھے، ہم سوتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں. کون کون سی اللہ تعالیٰ کی آس پاس ہمارے معجزات ہیں. آپ دیکھیں اس وقت میں آپ کے سامنے لکھ رہی ہوں، بول رہی ہوں، اپنے ہاتھ ہلا رہی ہوں. آئی ایم ڈوئنگ سو مچ، میں دیکھ بھی رہی ہوں. کون سے معجزات ہمیں چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ there was never a prophet except Allah gave them miracles. یعنی جو بھی رسول آیا اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو ایسا معجزہ دیا جو پچھلے رسول کو نہیں ملا. ہر رسول کو مختلف معجزہ ملا تاکہ لوگ مان جائیں، اور پھر جن لوگوں نے ماننا ہوتا تھا وہ رسول کو مان جاتے تھے اس معجزے کی وجہ سے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اس کے پاس یہ معجزہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس معجزے کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین کی طرف آئیں گے، یعنی میرے بہت سارے فالوورز ہوں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہر گھر میں موجود ہے. ہم سب کے پاس قرآن ہے، ہم سب کے پاس اللہ کی کتاب ہے. پتہ ہے حضرت موسیٰ کا عصا صرف حضرت موسیٰ کے پاس تھا، حضرت سلیمان کے میریکل صرف ان کے پاس تھے، لیکن میرے نبی نے ہمیں جو معجزہ دیا وہ صرف اپنے تک نہیں رکھا بلکہ ہم سب کو دے دیا. امیجن ہم سب کے گھر میں ایک معجزہ پڑا ہوا ہے جس کو ہمیں کھولنا ہے بس، اور اللہ سے باتیں کرنی ہے، اور ڈھیر ساری باتیں کرنی ہے. میں جب قرآن پڑھتی تھی نا، 9th 10th گریڈ کی بات ہے، تو میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ میں پڑھ تو رہی ہوں، صرف تلاوت کرتی تھی اور سمجھ مجھے کچھ نہیں آتی تھی، اور میں اللہ سے کہتی تھی اللہ میں پڑھ تو رہی ہوں لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ پلیز میری زندگی میں ایسے استاد آئیں جو اس کا مطلب مجھے سمجھا دیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں ایسے استاد بھیجے، اور ایسے ایسے استاد بھیجے الحمدللہ جنہوں نے مجھے قرآن سکھایا. قرآن کو کھولیں، سمجھ آتا ہے کہ نہیں سمجھ آتا، پڑھیں اور اللہ سے دعائیں کریں اور بس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، اِنَّا بے شک ہم نے کا ترجمہ کیسے کیا میں نے؟ یہ حدیث میں لکھ رہی تھی، منٹ کے لیے پلیز دوبارہ لے جائیں. یہ والی حدیث جی آپ اسکرین شاٹ لے لیا کریں. اچھا جب تک آپ یہ دیکھ رہی ہیں میں ایک اور پوائنٹ اس میں بتاتی ہوں. پتہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو 7 آسمانوں پر فرشتوں کے پہرے تھے. آسمان ایسے سیل تھا، بالکل بند تھا. اس سے پہلے جو جنات تھے نا وہ پہلے آسمان، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ اس آسمانوں پر جا سکتے تھے. اور وہ کیا کرتے تھے، نبی جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وہ حکم دیتے تھے تو وہ ان کو بتایا کرتے تھے. یعنی ایک فرشتہ دوسرے کو پہلے وہ پروگریشن میں حکم جاتا تھا اللہ کا اس فرشتے کے پاس جس نے وہ عمل کرنا ہوتا تھا، وہ کام جس نے کرنا ہوتا تھا. اور پھر یہ جو جنات ہوتے تھے، یہ 7 آسمان جو 7th sky ہے، the top of the skies، اس کے ساتھ کان لگا کر سن رہے ہوتے تھے، اور کچھ نہ کچھ ان کے ذہن میں بات پڑتی تھی اور پھر یہ کاہن کو جا کر بتاتے تھے. ہم نے ہفتے جادو والے پورے سیشن میں کیا تھا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا نا تو ہر جگہ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے نا کوئی اسپیشل ڈیلیگیشن جانا ہوتا ہے تو ہر جگہ آگے پولیس کی گاڑیاں، پیچھے پولیس کی گاڑیاں، اور پھر بعد میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ ہونا تھا، اچھا وہ والا پرائم منسٹر آیا تھا، اچھا یہ ہونا تھا. تو جنات ور سرپرائزڈ کہ یہ چل کیا رہا ہے بھائی، ہو کیا رہا ہے کہ سارے کے سارے آسمان بلاک ہیں اور کوئی وہاں سے کچھ نہیں لے سکتا. پھر ایک مرتبہ کیا ہوا، اس کے بارے میں آپ سورہ جن پڑھیں اور بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو پڑھنے کا. سورہ جن میں ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نا ایک جنات کے گروہ کو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ گزر رہے تھے، اور جب وہ گزرے نا تو انہوں نے سنا قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے. تو سب جنات ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اس وقت مت بولنا، رائٹ. پھر جب انہوں نے قرآن سنا تو وہ فوراً بھاگے اپنی قوم کی طرف اور ان کو جا کر خبر دی. انہیں خبر دی کہ تمہیں پتہ ہے آسمان کیوں بند تھا؟ اس معجزے کی وجہ سے. یہ معجزہ آنا تھا اللہ کا، اس لیے بالکل سارے آسمان ورڈ جام پیکڈ، اس میں سے کوئی شخص کچھ بھی نہیں سن سکتا، کوئی جن کچھ نہیں سن سکتا تھا، سب بند تھا.
اور پھر جو ہی انہیں یہ بات پتہ چلی وہ اپنی قوم کی طرف گئے اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فل سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے آسمانوں میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آتی ہے ان، بے شک ہم نے، دیکھیں جب شد آتی ہے تو نون کتنی بار آئے گا؟ 2 بار، اوکے؟ تو بے شک ہم نے ارسلنا کا، ہم نے بھیجا آپ کو، بالحق، ساتھ حق کے۔ حق کیا ہے؟ قرآن، اور کا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حق کے ساتھ بھیجا، یعنی قرآن کے ساتھ بھیجا۔ اور کیا کام ہے؟ بشیرا و نذیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں، اور دوسرا مطلب قرآن لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے اور قرآن لوگوں کو ڈراتا ہے۔ بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو قرآن دے کر، اور قرآن کا کام اور نبی کا کام لوگوں کو ڈرانا ہے اور لوگوں کو خوشخبری دینا ہے۔ کن لوگوں کو ڈرانا ہوتا ہے اور کن لوگوں کو خوشخبری دینا ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ لوگ جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، ان کو آپ گڈ نیوز دو گے کہ بیڈ نیوز دو گے؟ بیڈ نیوز۔ بیڈ نیوز، بھائی باز آؤ، تم کیا حرکتیں کر رہے ہو، اللہ کی مسجد سے لوگوں کو روک رہے ہو۔ اور گڈ نیوز کن کو دو گے؟ جو مسجد میں آتے ہیں، جو پہلی بار آتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ کو دیکھ کے فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ سجدہ کیسے کرتے ہیں، جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مسجد میں انہوں نے لباس کیسا پہنا ہے، ان کو آپ گڈ نیوز دیتے ہو۔ یعنی ہر وہ شخص جو سیکھنے کے لیے آتا ہے اس کو کیا دینی ہوتی ہے ہم نے؟ ہر وہ شخص جو کرپشن کرنے کے لیے آتا ہے اسے بیڈ نیوز دینی ہوتی ہے کہ دیکھو تم بہت غلط کر رہے ہو، تم لوگوں کو اللہ سے ڈرا رہے ہو، اللہ سے نفرت دلا رہے ہو، یہ مت کرو، اٹس اے بیڈ تھنگ، ڈونٹ ڈو اٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ قرآن کا کام کیا ہے؟ کہ لوگوں کو کیا کریں؟ جو شخص دین کی طرف آ رہا ہے اسے گڈ نیوز دیں، اور جو شخص لوگوں کو دین سے دور بھگا رہا ہے اسے بیڈ نیوز دیں کہ اسٹاپ Bad اٹ، news. تم یہ نہیں کر سکتے۔ یس، وَلَا تُسْأَلُوا، اور نہیں سوال ہوگا، تسألو تم سے، کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان اصحاب الجحیم، آگ والوں کے بارے میں۔ جو لوگ اپنی بری حرکتوں کی وجہ سے آگ میں جائیں گے ان کا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگا۔ دیکھیں آپ کا اور میرا کام بھی کام کو پھیلا دینا ہے، بات کو بتا دینا ہے۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی شخص جہنم میں جا رہا ہے تو اس کا سوال کس سے نہیں ہوگا؟ مجھ سے نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اپنا کام کر دیا۔ تو پہلی کیا چیز ہے کہ میں اپنا کام کر دوں، میں اپنے بچوں کو، میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتا دوں کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ۔ اس کے بعد ان کا عمل ان پر ہے، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ان پر ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، دیکھیں اس میں ورڈ چھپا ہوا ہے راضی کا، اور ترضا کون؟ تم سے، یعنی کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے کون؟ الیہود ولا النصارى، جوز اور کرسچنز آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، ایٹ ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں کہ ہم کچھ اسپیسیفک لوگوں کو خوش کر لیں۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، تم کچھ بھی کر لو نا، وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ حتی تتبع ملتہم، جب تک تم ان کی ملت کی فالوئنگ نہ کرو، یعنی جو ان کی اٹیچمنٹس ہیں اور جو ان کے ایموشنز ہیں اپنے دین کو لے کے، تم ان کے والے کام نہ کرو۔ اب جو جیوز ہے نا، دیکھیں جیوز کی نا ایک بات بڑی کلیئر ہے، وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان جو ہے نا وہ یہودی بن جائے۔ ان کے ہاں کوئی کنورژن والا ہے ہی نہیں کہ کوئی کنورٹ کر کے آ جائے، ہے ہی نہیں، وہ نہیں چاہ رہے، وہ صرف چاہ رہے ہیں جو پیدا ہوئے ہیں یہودی وہی یہودی رہیں، ان کو اور یہودی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے دین پر بحث کرتے ہیں، لڑتے ہیں، ڈس ایگریمنٹس کرتے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی کرنے لگ جائیں۔ جو کرسچنز ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تم کنورٹ کر کے کرسچینٹی کی طرف آ جاؤ، دس از دا ریلیجن آف لو، ہم پیار بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، تم اس طرف آ جاؤ، بٹ دے ہیو نو لاز، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی کتاب کو نہیں کھولتے۔ تو یہود چاہتا ہے کہ ہم صرف یہ والے کام کریں، اور عیسائی چاہتا ہے ہم یہ والے کام کریں، یعنی ہم اپنے قرآن کو چھوڑ کر صرف مورالٹی کا حکم دیں، یہ اچھا ہے یہ برا ہے اس کا حکم دیں، اور ہم ان کے دین پر آ جائیں۔
جب تک ہم یہ نہیں کریں گے وہ ہم سے خوش نہیں ہوں گے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا، ہمارے معاملات کس کے حساب سے ہو جائیں؟ ان کے حساب سے. اور ہم کیا نہ فالو کریں؟ اپنا قرآن. رائٹ؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا تو ان کے مطابق بدلنا پڑتا ہے، ان کے حساب سے ہونا پڑتا ہے. اگر آپ یورپ جا رہے ہو، اگر آپ امریکہ جا رہے ہو تو آپ کو ان کے حساب سے کپڑے پہننے پڑیں گے. تو دس از واٹ دے وانٹ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ، تم کچھ بھی کر لو وہ تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی والی حرکتیں نہ کرو، جب تک تم ان کو ایسے فالو نہ کرو جس طرح وہ کر رہے ہیں. بیکاز جب ایک شخص خود کتاب کو نہیں کھولتا تو اس کو نفرت ہوتی ہے ان لوگوں سے جو کتاب کو کھولتے ہیں. رائٹ؟ جب ایک شخص جو ہے خود برائی میں ملوث ہوتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ ایسے ہی لوگ میرے ساتھ ہوں، میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ ہو جو مجھے دین کی تعلیم دینے لگ جائے. کیونکہ اگر آپ اس کو دین کا بتاؤ گے تو آپ کو چھوڑ دے گا، وہ آپ کو ڈسکوالیفائی کر دے گا، تم تو آج سے میرے دوست ہی نہیں ہو. میں نے جب سیکھنا شروع کیا نا تو میری بہت اچھی میری فرینڈز ہوتی تھی، الحمد للہ بھی بہت اچھی ہیں، بٹ دے یوز ٹو ٹیل می کہ سائرہ اب تم نا ویسی نہیں رہی ہو جیسے تم پہلے ہوتی تھی. جیسے ہم پہلے تمہارے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، پہلے ہم ساری سب کچھ کرتے تھے، اب ویسے نہیں ہو رہا یار، اب تمہارے ساتھ نا ہمیں مزہ نہیں آ رہا. اور مجھے اس بات کا اتنا دکھ ہوا تھا تب. یہ بڑی انیشیل سٹیجز تھی میری دین کی طرف آتے وقت نا. تو بات صرف اتنی ہے کہ بس وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح بن جائیں تاکہ ہم ان کی والی حرکتیں کریں، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم سے راضی نہیں ہوں گے. تو ہمیں اپنے ریلیجن کے ساتھ، ہمیں اپنے دین کے ساتھ مخلص رہنا ہے اور ویسی حرکتیں نہیں کرنی. ہاں ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم غلطی میں کبھی بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں اور ان کے والے کام کرنے لگ جاتے ہیں، بٹ پھر ہم واپس اللہ کی طرف آ جاتے ہیں اور اللہ سے استغفار کر لیتے ہیں کہ اللہ ایک بار ایسا ہو گیا، ایک بار ایک میٹنگ میں ہم نے غیبتیں کر لی، چغلیاں کر لی، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ دی، ایک دوسرے کو تکلیف دے دی اپنے لفظوں سے، اللہ دوبارہ نہیں کریں گے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے جیسے ہو جائیں، ان کی ملت کو فالو کریں، یعنی ان کے طریقے کو فالو کریں. قل کہہ دیں، قل ایک کے لیے یوز ہوتا ہے زیادہ کے لیے؟ ایک کے لیے ایک کے لیے. قل انہیں کہہ دیں ان ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. الہدا کس کو کہا جا رہا ہے؟ قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، کہ دیکھو ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، سچ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، ان کی مرضی مانی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا. اور الذی ایک شخص کو کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دھمکی دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشات کے مطابق کام کیا، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ آپ کا مددگار، آپ کا دوست کوئی نہیں ہوگا. کوئی دوست نہیں ہوگا آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. آپ سوچیں ہمارے لیے کیا بات ہوگی، کیونکہ ہم تو جگہ جگہ کے حساب سے اپنے دین بدل دیتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا، ان کی خواہشات کے مطابق اپنا دین نہ فالو کیا، تو پھر آپ کا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہے ابھی ہم نے بات کی تھی تحویل قبلہ بدلنے کی بات. یہاں پر نا ایک ہڈن حکم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب کعبہ جو ہے واپس بیت اللہ ہو جائے گا. کون سا کعبہ؟ جو مکہ میں ہے. اوکے، قبلہ کے چینج کرنے کے احکامات آ رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلسطین میں بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ ہوگا، اس رخ پر نماز پڑھیں گے. اور اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا قبلہ انشاءاللہ آگے آنے والی آیت میں آپ پڑھیں گے کہ اب قبلہ چینج ہو جائے گا. تو جب قبلہ چینج ہو جائے گا تو جوز اور کرسچنز انگلیاں اٹھائیں گے کہ تم کس قسم کے مسلمان ہو، کبھی اس رخ نماز پڑھتے ہو، کبھی اس رخ نماز پڑھ رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں جو بھی میں حکم دوں گا تم اس کو فالو کرو گے. اور اگر تم نے ان کی خواہشات، جیوز اور کرسچنز کی خواہشات کے مطابق اپنا دین بدلا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو میرے علاوہ تمہارا کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہوگا. یعنی I will not be a part of it.
تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا. Are we clear about it? جی الحمدللہ. الحمدللہ. جی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین، وہ لوگ، ایک شخص سے زیادہ ہے، زیادہ. زیادہ. الذی ایک شخص کے لیے، الذین ہوتا ہے، زال پر زبر ہوتی ہے، یہ 2 کے لیے ہوتا ہے اور یہ 2+ کے لیے ہوتا ہے. یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب. ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ نے جیوز کو بھی کتاب دی، کرسچنس کو بھی کتاب. یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت ہی، جیسے حق ہوتا ہے اس کی تلاوت کرنے کا. وہ لوگ کتاب کو ایسے فالو کرتے ہیں جس طرح اس کو فالو کرنا چاہیے. جب ہم بات کرتے ہیں نا یتلونا، تو یتلونا میں ہمارے پاس آتا ہے اس کتاب کو تلاوت کرنا، اس کتاب کو سمجھنا اور اس کتاب کو فالو کرنا. یہ 3 باتیں آتی ہیں. ہم نے صرف تلاوت قرآن کو پڑھنے کا کر لیا ہے، تلاوت یہ نہیں ہوتی. قرآن کا حق کیا ہے کہ ہم اس کو کیسے پڑھیں، کہ مجھے اس کی تلاوت میں مہارت حاصل ہو، مجھے اس بات کی سمجھ آئے اور میں اس کو اپنی زندگی میں لے کر آؤں. یہ ہوتا ہے حق کا تلاوت ہی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جن کو ہم کتاب دیتے ہیں، جن کو ہم علم دیتے ہیں، العلم، وہ کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جس طرح کتاب کو پڑھنے کا حق ہوتا ہے. یعنی پتہ ہے وہ خیال کرتے ہیں کہ کہیں میں زبر کو زیر نہ کر دوں، میں پیش کو زبر نہ کر دوں. یعنی وہ تجوید سیکھتے ہیں. رائٹ؟ تجوید کیا ہوتا ہے؟ وہ علم ہوتا ہے جس سے ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے، کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے. وہ مجھے بتاتا ہے کہ جب مجھے رکنا ہے تو میں زبر کو ہٹا سکتی ہوں یا زیر کو ہٹا سکتی ہوں کہ نہیں ہٹا سکتی. وہ مجھے بتاتا ہے کہ میں نے لا پہ رکنا ہے یا میم پہ رکنا ہے یا قف پہ رکنا ہے کہ نہیں رکنا. رائٹ؟ وہ مجھے بتاتا ہے جس طرح قرآن میں صاد آتا ہے، جیم آتا ہے، there are so many such rules. وہ اس کا علم حاصل کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کو ایک نہیں 2 اجر ملتا ہے. یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الف لام میم میں اگر الف پہ 10 نیکیاں، لام پہ 10 نیکیاں، میم پہ 10 نیکیاں ہیں، 30 نیکیاں ہو گئی. لیکن وہ شخص جو سیکھ رہا ہے ابھی قرآن پڑھنا، اس کو ڈبل ریوارڈ ملتا ہے. یعنی 30 کی بجائے 60 اس کو نیکیاں مل گئی. اور وہ شخص جو قرآن کو پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے، وہ اس لیول پہ ہے کہ وہ اپنا قرآن جو ہے میں اس کے بارے میں آئی تھنک فرشتوں کے ساتھ وہ قرآن پڑھتا ہے. مطلب اس کا بہت ایک ہائی لیول ہے. انشاءاللہ I'll search this حدیث اور پھر میں اس کو فارورڈ کر دوں گی. تو جو ہم رک رک کے قرآن پڑھتے ہیں، زبر کو زیر کر دیتے ہیں اور پھر اس کو دوبارہ ٹھیک کرتے ہیں نا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اجر لکھا ہوا ہے. تو قرآن کو اس کی تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے. تو یہ ہوتا ہے حق کا تلاوت ہی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حق تو کتاب کا یہ تھا کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی تھی اس کو جب تلاوت کرتے، وہ کتاب پر عمل نہیں کر. تو جب یہ انسان کرتا ہے اولئک یؤمنون بہ، اصل میں وہ ایمان لے کر آتے ہیں، اصل میں ان کا ایمان ہوتا ہے. وَمَن یکفر بہ، اور جو اس کا کفر کر دیتا ہے، جو اس کا انکار کر دیتا ہے اس کو، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ لوزرز ہیں، یہ خسارے میں چلے جاتے ہیں، یہ لاس میں ہیں، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں. ڈبل ایسا ہوتا ہے. لاسٹ 2 آیات میں اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت جو تمہیں میں نے دی تھی. کون سی نعمت؟ کتنی بار ہم یہ پڑھ چکے ہیں؟ یہ ہم نے پہلے آیت جب ہماری بات شروع ہو رہی تھی بنی اسرائیل کی، یہ تب ہم نے آیت پڑھی تھی کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تمہیں خاص کیا تھا سارے جہاں والوں میں. I made you special. سوچیں، کچھ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ہماری زندگی میں بڑے اسپیشل ہوتے ہیں اور پھر وہ ہمیں ڈاج کرتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جب وہ ہمیں ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار تم بڑے خاص تھے میرے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو میری نعمت، نعمتی التی انعمت علیکم، I made you very special. I give you preference over all the nations, all the world. میں دنیا میں تمہیں خاص کیا تھا.
تمہارے پاس میں نے بہت رسول بھیجے تھے، تو میں نے بہت سی مشکلات سے بچا لیا تھا. اس چیز کو یاد کرو اور کیا کرو؟ قرآن کی طرف آؤ. آخری حکم آ گیا، آخری نبی آ گیا، کم بیک ٹو قرآن. ہم قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ یعنی اگر آپ جیوز کے پرسپیکٹیو سے دیکھو تو کیوں نہیں قرآن کی طرف آتے؟ کیونکہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے یار، میں دین پر آ گئی تو مجھے لوگ باتیں کریں گے، مجھے لوگ مذاق کریں گے، مجھے کہیں گے تم بڑی دوپٹے لینے لگ گئی ہو اب، یا تم یہ والی حرکتیں نہیں کرنے لگی، یا تم ہمیں جو برائیوں سے روک رہی ہو، یا تم ہمیں جو کہہ رہی ہو تم اٹھ کے نماز پڑھو، خود تم بڑی نمازیں پڑھتی تھی. ہمیں کس کا ڈر ہوتا ہے؟ لوگوں کا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے. دیکھو تم لوگوں سے نہ ڈرو، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی نفس کسی نفس کی کوئی کام نہیں آئے گا. وہ لوگ جن سے آج تم ڈر کے کچھ نہیں کر رہے، کل تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے. دے ول ناٹ ہیلپ یو ولا يقبل منها عدل، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. یعنی تم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ فلانی میری جو سہیلی ہے نا وہ میرے سے اتنی پیار کرتی ہے نا، وہ کہے گی کہ مجھے اللہ تعالیٰ آگ میں پھینک دے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کوئی بدلہ نہیں ہوگا. یعنی کوئی شخص کسی کے بدلے میں جہنم میں نہیں جائے گا. ولا تنفعها شفاعة، اور کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا کہ میرا بچہ ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ میری بیٹی ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ میری امی ہے، میری امی بڑے اچھے کھانے پکاتی تھی لیکن نماز چھوڑ دیتی تھی. ایسا کچھ نہیں چلے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی، بلکہ جو خون کے رشتے ہوں گے نا سب ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے کہ کسی طرح ہم بچ جائیں. اور وہ یہاں تک کہیں گے، شوہر کہے گا کہ میری بیوی کو آگ میں پھینک دیا جائے، میری ماں کو، میرے باپ کو، بس اللہ مجھے بچا لے. اس دن کو کسی کے کام نہیں آئے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کوئی مدد نہیں کی جائے گی. ہم اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بار بار بتا رہے ہیں کہ ہم جن لوگوں سے ڈر رہے ہیں نا وہ لوگ ہمارے ہرگز کام نہیں آئیں گے، وہ لوگ ہماری کوئی مدد نہیں کریں گے جب ہمیں مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. آج وہی لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں سب سے مختلف ہوتی جا رہی ہو، تم سب سے الگ کیوں ہوتی جا رہی ہو. کل کو جب حساب کا دن آئے گا تو ہم سب ڈرے ہوئے ہوں گے اور کوئی ایک دوسرے کی مدد کو نہیں آئے گا سوائے وہ لوگ جو دین پہ ساتھ تھے. ایک شخص جو دین پہ تھا نا وہ جب جنت میں چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ مجھے فلاں دوست کے بارے میں دکھائے، میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں جنت میں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دکھائیں گے. آج ہمارے لیے امیجن کرنا بڑا آسان ہے نا، ویڈیو کالز ہم کر لیتے ہیں. تو شخص اسے جہنم میں وہ اس کا دوست ہوگا اور دکھایا جائے گا، اور جب وہ اسے دیکھے گا وہ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے میں نے اس کے کہنے پر برے کام نہیں شروع کر دیے، ورنہ میں بھی اسی طرح جہنم میں جل رہا ہوتا. اچھا جہنم اور جنت کے بارے میں جو آپ سوچتے ہیں نا تو جنت کو تو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جہنم کے بارے میں بھی اس کو ایسے ہی سوچنا ہے کہ جہنم میں رہنا از اے لائف اسٹائل، رائٹ؟ اس میں بھی آپ لوگوں سے بات کریں گے، اس میں بھی آپ کھانے کھائیں گے، اس میں بھی آپ آگ پہ جلیں گے، سب کچھ ہوگا. آپ وہاں پہ شادیاں بھی ہوں گی، ایسے ایسے برے جوڑے بنیں گے جو ایک دوسرے کو اتنی اذیت دیں گے کہ وہ جگہ جہنم جیسی ہو جائے گی. سو جس طرح جنت میں رہنا ایک لائف سٹائل ہے، اس طرح جہنم میں بھی ہونا ایک لائف سٹائل ہوگا. اور وہاں پہ آپ رابطے بھی کرو گے ان لوگوں سے جو جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جنت والے جہنم والوں سے رابطے کریں گے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہماری آج کی کلاس تھی. الحمدللہ ہمارے پاس ایک پریزنٹیشن ہے، اس سے پہلے میں تلاوت کر دیتی ہوں آج کی آیات کی. آپ کے لیے سب کچھ کلیئر ہو گیا ہے؟ جی الحمدللہ. چلیں آیت کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين
لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون الحمدللہ مکمل ہو گیا جی مشائم کی آج پریزنٹیشن ہے مسجد اقصی کے بارے میں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میم آپ مجھے وہ بنا دیں ہوسٹ وہ میں ہوسٹ نظر نہیں آ رہی مجھے اپنا ہینڈ ریز کریں گے آپ اوکے جی ایک منٹ جی میں نے آپ کو ہوسٹ بنا دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام. میرا نام ہے شائن فاطمہ اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہسٹری آف پیلسٹینین لینڈ ٹوڈے مطلب جو پیلسٹائن کی جو لینڈ ہے پوری اس کی ہسٹری کیا ہے تو ہم لوگ ایز اے مسلم ہم اسٹارٹ کرتے ہیں مطلب ہمیں تو یہی جو ہم لوگوں کو فرسٹ نالج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتواں آسمان پر بلایا گیا مہمان بنا کر ان کی ملاقات کروائی گئی بہت سارے ہمارے جو پروفٹس تھے ان سے اور اللہ تعالیٰ نے کو تحفے دیے تو اس واقع معراج سے ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک پتھر ہے جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا تھا تو اس پتھر کو انہوں نے ایک ڈوم کے نیچے رکھ دیا ہے کس نے رکھا ہے کیوں رکھا ہے وہ بھی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں لیکن دس از دا پلیس جو آپ کو بھی نظر آ رہی ہے آپ کی اسکرینس پہ یہ پہاڑ تھا مطلب یہ ایک پتھر نہیں تھا ایک پورا ایک اونچا سا پتھر تھا پہاڑ کی طرف اور اب یہ اتنا رہ کے اس کو
डोम ऑफ रॉक, रॉक नीचे एंड डोम इज अबव द रॉक, इसलिए इसको डोम ऑफ रॉक, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज असेंडेड इनटू हेवंस विद एंजल जिब्राइल, और उस वक्त वहां पे कुछ भी नहीं था। ये जो मस्जिद अक्सा है, ये जो वहां पे पूरा कंपाउंड आपको नजर आता है, वहां उस वक्त कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी चर्च थी शायद। तो जब हम इसको पढ़े थे, मैं इसको देख रही थी, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि जब कुछ भी नहीं था, जहां से हज़रत वसल्लम को ऊपर लेके जाया गया, तो फिर चर्च क्यों थी? चर्च भी नहीं होनी चाहिए थी। तो हमें इसका आंसर ऐसे मिल सकता है कि जो पूरी लैंड थी, इसको बहुत दफा लोगों ने एनेक्स किया, मतलब कि इस पे हमला किया, इस पे कॉन्कर की, फिर छोड़ के चले गए, फिर किसी और ने आके इस लैंड को कॉन्कर किया। इसी तरह ये लैंड बार बार कॉन्कर होती रही, मतलब फतह होती रही डिफरेंट लोगों के हाथ। हम सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे कदीम प्रेजेंस है वो जूइश प्रेजेंस है। यहाँ पे सबसे जो कदीम प्रेजेंस हमें मिलती है वो जूइश प्रेजेंस है। कैसे? ये जो पूरा कंपाउंड है, जिसमें आपको डोम ऑफ रॉक एक गोल्डन सा नजर आता है और भी 7 छोटी मस्जिद नजर आती है, इसको पूरा कंपाउंड कहते हैं, अल अक्सा कंपाउंड। दिस कंपाउंड होल्ड सिग्निफिकेंस फॉर ज्यूज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यूज के 2 टेम्पल थे, ठीक है। फर्स्ट टेम्पल एंड सेकेंड टेम्पल, टेम्पल ऑफ जेरूसलम, ठीक है, whose Herodian incarnation was destroyed in 70 CE। जो हेरोडियन इंकारनेशन है, ये क्या है? इनके एक बहुत बड़े रब रब जो रबाइज होते हैं वो कह लें, या एक बहुत बड़े मौलम थे, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इन जगहों को टेम्पल करार देते थे, हालांकि ये टेम्पल्स थे नहीं। ये सबसे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। उसके बाद उन्होंने इन्हीं 2 जगहों को एज अ टेम्पल ऑफ जेरूसलम डिक्लेयर कर दिया था। द टेम्पल माउंट एज जूज रेफर टू प्लाजा, ये कहाँ है? बिल्कुल वेस्टर्न वॉल के साथ है। अभी मैं आपको इसकी वॉल्स भी दिखाऊंगी कि एक ईस्टर्न साइड है, एक सदर्न साइड है, एक वेस्टर्न साइड है। तो ये लोग कहाँ पे होते हैं? ज्यादातर वेस्टर्न वॉल पे। ये जो आपको अभी बहुत बड़ी सारी दीवार नजर आ रही है, ये इसकी वेस्टर्न वॉल है, इसके वेस्ट में है, ठीक है। इसके कहाँ है? मगरिब में। द रब्बानिक बिलीव, ये है इनका, जो इनके मोहल्ले में बहुत बड़े बड़े, वो ये बिलीव करते हैं कि द डिवाइन प्रेजेंस नेवर डिपार्ट्स फ्रॉम द वेस्टर्न वॉल। मतलब कि इस वेस्टर्न वॉल से एक डिवाइन प्रेजेंस है, एक ऐसी प्रेजेंस है जो बहुत डिवाइन है, पाक है, बहुत पाकीज़ा है, बहुत गॉडली है, वो यहाँ से कभी भी नहीं जाती। इसलिए हम इस वॉल पे प्रे करते हैं, इस वॉल पे वेल करते हैं, रोते हैं वो इस वॉल पे बार बार। क्यों रोते हैं? इसकी पूरी हिस्ट्री है, ये शायद मैंने पहली प्रेजेंटेशन पे भी बताया था कि ये लोग इसलिए रोते हैं कि इनके टेम्पल्स को तबाह कर दिया गया था। कोई एक दफा नहीं तबाह किया, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने इनके टेम्पल्स तबाह किए, और टेम्पल तबाह करने के बाद वो एनेक्स कर देते थे और फिर इन लोगों को यहाँ से भगा देते थे। तो ज्यूज कभी भी सेटलर्स नहीं रहे, दे आर ऑलवेज इधर उधर घूमते रहते हैं। ये सेटलर्स नहीं है अभी तक, प्रोमिनेंट सेटलर्स नहीं। देन इसी प्लेस पे क्रिश्चियनिटी टुक ओवर। हाउ? ये जो टेम्पल माउंट की भी हमने बात की है, टेम्पल ऑफ जेरूसलम की, ये रोमन्स ने डिस्ट्रॉय किया था। और हमें पता है कि रोमन्स जो सिविलाइजेशन है, इससे पहले एक और सिविलाइजेशन इसी एरिया पे थी, वो ग्रीक थी। ग्रीक्स के बाद रोमन आए थे। ग्रीक्स में कोई क्रिश्चियनिटी नहीं थी, ग्रीक के बिलीव्स डिफरेंट थे, ठीक है। रोमन्स में क्रिश्चियनिटी आई थी, हजरत ईसा इसी पीरियड ऑफ टाइम में आए थे। उसके बाद वो क्रूसिफिकेशन वाला मामला हुआ था, क्रूसिफाई किया था हजरत ईसा को, और उसके बाद क्रिश्चियनिटी बहुत आम हो गई थी। आम उस वक्त हुई थी जब इनके लीडर ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। अभी उसका आगे नाम आएगा। पहले ये गरीबों और ये जो फकीरों और ये जो बिल्कुल लो तबका होता है किसी भी मुआशरे का, सिर्फ उसमें प्रिवेल करी थी क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो रोमन्स, व्हेन रोमन्स वर पावरफुल, उन्होंने जाके इनके 2 टेम्पल्स पे हमला किया। क्यों हमला किया? मतलब कि हम अपनी हिस्ट्री में देखते हैं लोग एक दूसरे पे हमला क्यों करते थे। कोई रीजन पता है किसी को? क्यों शौक होता था लोगों को जाके हमला करना और फिर खामखा ब्लड शेड करना? क्यों? एनी रीजन समझ आता है कुछ? वो उस जगह का कब्जा करना चाहते थे। हाँ, ठीक है, They wanted to own that land. गुड। लैंड बढ़ जाती है।
Very nice. Good. Keep going on. Okay. Any other reason? Okay. तो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन तो ये है एनेक्स, जो आप लैंड एनेक्स करते हैं ना, जो लैंड पे कब्जा करते हैं। भाई लैंड है तो सब कुछ है। अभी भी आप देखें, जिसके पास जमीन है उसके पास सब कुछ ही है, ठीक है। तो लैंड पे वो कब्जा करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी धात बैठ जाती है उस जगह पे, ठीक है। नोबडी इज एवर डेयर टू आपको जो है वो आप पे हमला करने की हिम्मत नहीं करता, ठीक है। अब क्वेश्चन इज कि किसने हमला किया? टाइटस ने। टाइटस इज द नेम ऑफ द मैन जिसकी लीडरशिप पे हमला किया गया, और इन हमलों को क्रूसेड्स भी कहते हैं, ठीक है। इनको क्रूसेडर्स भी कहते हैं और क्रूसेड्स भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने वहां पे जंगें लड़ी और फिर उनको एनेक्स किया, और टाइटस ने पूरी इलाके को बिल्कुल खत्म कर दिया था, निस्तो नाबूद कर दिया था कि यहाँ पे ज्यूज आए ना। और ये जो आपको ब्राउन पिक्चर नजर आ रही है, दिस इज एक्चुअली द जो 3 कैंडल्स ही बनी हुई है पिक्चर में। ये भी ये जूस का एक सिंबल है, इसको भी हम कभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देन मूविंग टुवर्ड्स द डोम ऑफ रॉक, एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है। हजरत उमर अलैहि वहां आए तो अंदर गए, उसकी दीवारें देखी, इट वाज वेरी ब्यूटीफुली बिल्ड। अंदर आपकी इस जगह को ले ले, वो था कि बाकी मुसलमान जो है वो इसको ले लेंगे। फिर वहां पे एक पैक्ट साइन हुआ था, पैक्ट ऑफ उमर कहते हैं। उस पैक्ट को हजरत उमर ने उस पैक्ट में सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट दी थी, और कहा था कि कोई भी किसी के रिलीजियस बिल्डिंग को तबाह बर्बाद नहीं करेगा, और ना ही कोई बुरे अल्फाज करेगा उनके। अच्छा जी, मस्जिद अक्सा पे आ जाते हैं। मस्जिद अक्सा इज एक्चुअली, अक्सा कहते हैं दूर की मस्जिद, द फारदेस्ट मॉस्क। और इसकी जो है वो, इसको हरमुल शरीफ भी कहा जाता है। इसके पूरे 10 गेट हैं, और गेट्स के डिफरेंट नाम है। बाबुल मगरिब है, बाबुल शेर नहीं, लाइन तो कुछ और कहते हैं अभी में, मतलब कि एक गेट ऑफ लाइन भी है। इस तरह डिफरेंट गेट्स हैं, ठीक है। अब एक है मोरक्कन गेट, सिर्फ ये एक गेट है जहां से नॉन मुस्लिम्स एंटर हो सकते हैं, बाकी सारे 9 दरवाजों से मुस्लिम्स एंटर हो सकते थे, अब नहीं हो सकते। उसकी रीजन मैं आपको आगे बता, ठीक है। मस्जिद अक्सा की अंदर ही, उसी जो आपको स्क्वायर नजर आएगा अभी एक पिक्चर में, उसके अंदर 25 कुएं भी हैं, और इसकी जो टोटल एरिया है वो तकरीबन 1,44,000 बनता है स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। ये देखिए, ये सबसे मजे की चीज है इसमें, ये पूरा कंपाउंड नजर आ रहा है आपको। आपको गोल्डन डोम नजर आ रही है, डोम ऑफ रॉक। ये जो गोल्डन डोम है, ये गोल्ड की बाद में हुई थी, पहले ये लकड़ी की बनाई गई थी, और किसने बनाई थी मैं आपको भी बता देती हूँ आगे। फिर आपको यहाँ पे एक किबली मॉस्क नजर आ रही है। यहाँ पे एक्चुअली हजरत उमर ने नमाज पढ़ी थी, और जब हजरत उमर ने नमाज पढ़ी थी यहाँ कुछ नहीं था, हजरत उमर ने उस पत्थर पे नमाज पढ़ी थी, जो पत्थर अब उठा के डोम ऑफ रॉक के अंदर अंदर कर दिया गया है, और वो अ, उस पे गंद पड़ा हुआ था, उन्होंने साइड पे करके उस पत्थर पे नमाज पढ़ी, ठीक है। इस तरफ आए तो आप लोगों को नजर आएगा कि एक वेस्टर्न वॉल है। ये जो पीछे मैंने आपको वॉल दिखाई थी, ये व्हाइट वाली वॉल, दिस इज एक्चुअली द वेस्टर्न वॉल। इस वॉल पे वो लोग प्रेयर करते हैं, और वो उसको वेल करते हैं, अलबुराक वॉल भी इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, ये शॉर्टेस्ट टाइमलाइन है एनेक्सेशन ऑफ दैट लैंड की। सबसे पहले वो मैंने बताया टेम्पल ऑफ सुलेमान था, उसके बाद उसको अल नज़र ने तबाह किया। तो उस तबाह करने के बाद वहाँ एक्चुअली यहाँ पे 2 अर्थक्वेक्स का भी जिक्र है, बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक्स आए थे। ये जो पूरा एरिया है ना, ये एक्चुअली इट इज सिचुएटेड इन अ जॉर्डेनियन रिफ्ट। अगर आप पैलेस्टाइन के मैप को देखें, जो उसमें मैप्स में, तो पैलेस्टाइन लैंड को 3 कॉन्टिनेंट लग रहे हैं,
3 कॉन्टिनेंट लगते हैं, कोई बताएगा कौन कौन से, वेरी क्विकली? यूरोप, अफ्रीका, गुड, एशिया। लीजिए। ओके, यूरोप तो ठीक है, इस साइड पे यूरोप है, नीचे अफ्रीका है, अच्छा हाँ नीचे एशिया, ठीक है, ओके फाइन गुड। तो आपके पास 3 कॉन्टिनेंट्स लग रहे हैं एक लैंड को, ठीक है, तो हर कोई आता जाता ना इसको तबाह करता है, सीधी सी बात है। ये पहले यही होता था, मंगोल्स ने इसको तबाह किया, मंगोल्स के बाद इसके ऊपर और भी काफी सारे लोग आए, उसमें ममलूक्स थे, उसके बाद एंड पे ऑटोमन्स ने इसको कॉन्कर कर लिया, लेकिन इसकी आगे आगे की स्टोरी से। फिर हैकल वाज बिल्ट अगेन। हैकल क्या होता है, जो थर्ड में ग्रीन में आपको नजर आ रहा है, हैकल टेम्पल को ही कहते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने टेम्पल माउंट माउंट बनाया, वो टेम्पल माउंट आके वो टाइटस और क्रूसेडर्स ने तोड़ दिया, और उस टेम्पल को उन्होंने एज अ पैलेस यूज किया, ठीक है। उसके बाद एक और क्रिश्चियन आया था, उसको भी क्रिश्चियंस कहते हैं। अच्छा एक और बात, जितने क्रिश्चियंस ने वॉर्स किए हैं ना, एक बड़ी अच्छी सीरीज आती थी पाकिस्तान में, तो उसमें ना क्रिश्चियंस की जितनी वॉर्स थी ना, जो क्रिश्चियंस हमला करते थे उनको क्रूसेड्स कहते थे, ठीक है। दैट वर द क्रूसेडर्स वॉर्स। फिर आया हाइडेरियन, उसने यरूशलेम का नाम चेंज करके आलिया रख दिया और वहां पे अपनी हुकूमत कायम कर ली। फिर कॉन्स्टेंटाइन आया, रोमन्स आए, रोमन्स ने आके वहां पे खूबसूरत तरीन चर्चेस बनाई और वहां पे सारी क्रिश्चियनिटी हो गई, ठीक है, सारी क्रिश्चियनिटी फैल गई। उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसको कॉन्कर किया, उसके बाद मोहम्मद ने जब कॉन्स्टेंटिनोपल कॉन्कर किया था तो यहाँ पे इस्लाम आ चुका था, तो फिर ये मॉस्क बनी, और उसके बाद इन्होंने दे मेक श्योर कि मॉस्क जो है ना, जो सिर्फ मॉस्क है आपकी, उसका जो वर्किंग है वो किसी नॉन मुस्लिम के हाथ में नहीं जाएगा, स्टिल इट इज इन द हैंड्स ऑफ पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट। पीएलओ के पास था, फिर जॉर्डन ने अपने पास रखा बहुत अरसा, और उसके बाद अभी भी वो जो मॉस्क की वर्किंग है, इतनी वॉर के बाद भी इट इज स्टिल इन द हैंड्स ऑफ पैलेस्टीन, ठीक है, लेकिन सिर्फ मॉस्क अंदर तक। फिर अब हम आखिर में ये देख लेते हैं कि इस खित्ते पर कितने ऑक्यूपेशंस हुए, उसके क्या क्या सॉल्यूशंस निकले। सबसे पहला सॉल्यूशन तो खैर नहीं था, एक्चुअली देवर ऑक्यूपेशंस रैप्ड इन द क्लॉथ ऑफ सॉल्यूशंस, कहते सॉल्यूशंस थे बट वो होती ऑक्यूपेशन ही थी। बालफोर डिक्लेरेशन सबसे पहले आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइलियों को पूरा पूरा हक है जी इधर रहने का। तो एक स्लोगन इसराइली बोलते होते थे, अ लैंड विद नो पीपल फॉर द पीपल ऑफ नो लैंड। तो वो अपने आप को कहते थे कि हमारे पास कोई जमीन नहीं है, और वो समझते थे कि पैलेस्टाइन में तो लोग रहते नहीं है, यहाँ पे तो लोग गायब हैं, तो यहाँ पे कोई लोग नहीं है, तो ये जमीन हमें दे दे, इतने वो बेशरम थे। खैर, फिर अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बहुत बड़ा, उसके बाद नाकबा का एक हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, उसमें भी इन्होंने एंड पे फिर एक साइन किया था, एक अकॉर्ड साइन किया था, उसमें अरब अरब थे और अरब का अकॉर्ड साइन करवाया था यूएस ने, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द फोर्थ वन, ऑयल एम्बार्गो। जब अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो मोमेंटरीली वॉर स्टॉप हो गई थी, लेकिन दोबारा से जब स्क्रिमिशेस स्टार्ट हुई ना, झड़पें स्टार्ट हुई, तो पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा, जिनके पास माशाल्लाह से बहुत बहुत तेल है, उन्होंने कहा हम तेल नहीं देंगे। उन्होंने तेल देने से इनकार कर दिया, ना सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज को बल्कि उन कंट्रीज को भी देने से इनकार कर दिया विच वर एडिंग इजराइल इन वन वे और अनदर। उनको जेट दे रहे थे या जो भी दे रहे थे ना, किसी भी तरह की एमिनेशन प्रोवाइड कर रहे थे, उन्होंने कहा इसराइल से जो ताल्लुक रखेगा उसको हम तेल नहीं देंगे। और आप यकीन करें, दैट वाज द मेरे ख्याल फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जब मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हुई थी, वो भी ओपेक के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई थी। हमें पता है कि इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे मुस्लिम के जो है वो मुल्क एक डिसीजन लेते हैं। मेरे ख्याल ये आखिरी डिसीजन था, और आप यकीन करें नाकों से लकीरें निकलवा दी थी नॉन मुस्लिम्स की, सिर्फ इस ऑयल एम्बार्गो ने, जो तेल रोका था सिर्फ। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास रहेगा, गजा स्ट्रिप इजिप्ट के पास रहेगी। अब दोनों ही खैर से इनके पास नहीं है और इसराइल ने कब्जा कर लिया है। एंड पे ऑस्लो अकॉर्ड्स हुए थे, जब पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी बट ये इसको एज अ गवर्नमेंट डील करते थे पैलेस्टाइन की, उसने इसराइल के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन किया था कि ना आप हमारे का मामला में इंटरफेयर करें ना हम करेंगे, कंपाउंड आपने लेना है ले लें, लेकिन दरमियान वाली जो मस्जिद है इट विल बी विद अस। इसको भी काफी दफा
اس چیز کو بھی ہیوملیٹ اور کیا گیا اور اس کو پنکچر کیا گیا اس اکارڈ کو بھی. کرنٹ سچویشن از آل ان فرنٹ آف یو اینڈ وی کین اونلی پرے. اور ہم صرف بائک آؤٹ کر سکتے ہیں بہت بڑے بڑے برانڈس کا, اور ہمیں سارے برانڈس پتہ ہیں, تو اونلی ویکن دم اکنامیکلی, بٹ وہ بھی ہم سے ہو نہیں پا رہا. آئی ڈونٹ نو وائی, بٹ وی کین اونلی پرے. تھینک یو, بائے بائے. جزاک اللہ خیر. جی ہمارے لیے ایک بہت کلیئر آبویس پکچر ہو گئی کہ کس طرح لوگ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو برباد کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان میں خرابی ہو. بات کچھ یوں ہے کہ جب حضرت عمر اس جگہ پر آئے تھے تو حضرت عمر نے الاؤ کیا تھا کہ ہر مذہب کا شخص یہاں پر آ سکتا ہے, کیونکہ یہاں پر ایک چرچ بھی ہے, یہاں پر سینیگوگ بھی ہے اور یہاں پہ مسجد اقصیٰ بھی. تو الاؤ کیا گیا تھا کہ ہر شخص آ سکتا ہے, بٹ منع کیا گیا تھا کہ کوئی شخص یہاں پر ہمیشہ نہیں رہے گا سوائے مسلمانوں کے. یعنی آپ یہاں پر ریزیڈنٹ نہیں ہو سکتے. آپ ایز اے وزٹر آئیں, اگر آپ جیو ہیں تو ایز اے وزٹر آئیں, اپنی عبادت گاہ کو دیکھیں, وہاں پر عبادت کریں اور پھر چلے جائیں. جب بیلفور ڈکلیریشن ہوئی تھی تو تب بعد میں انہوں نے آپس میں یعنی سب جو کنٹریز تھی, مسلمز اینڈ نان مسلمز along, انہوں نے فورسفلی اس بات کو امپلیمنٹ کر دیا اور جیوز کو وہاں ایز اے ریزیڈنٹ ان کو الاؤ کر دیا. اینڈ which was a very bad decision, جس کی وجہ سے آج یہ مسئلے چل رہے ہیں. سیکنڈلی, اس کا سلوشن صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بائک آؤٹ کریں, اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں, ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں, بلکہ ہم اکنامکلی اتنی اسٹرینتھ لے کر آئیں اپنے پاس جو کہ ان کے پاس ہے. ہم یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح فائنینشلی اپنے آپ کو اتنا اسٹیبلائز کر رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ان کو اتنے پیسے دینے کو تیار ہے ویپنری کے لیے. ہم ایز اے مسلم خود کو اسٹیبلائز کریں. ہماری اسٹیبلٹی تبھی ہوگی جب ہمارا رائٹ اور رانگ کلیئر ہوگا, اور ہمارے رائٹ اور رانگ کا ڈیسیجن اللہ تعالیٰ کی کتاب کرے گی. اس کے ساتھ ہی ہم اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.